الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا ذا الجلال والإكرام. اے اللہ ہمیں اہل القرآن میں سے بنا جو تیرا کنبہ ہے اور تیرے خاص بندے ہیں، اے بزرگی اور عزت والے رب. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ علی کل حال. الحمدللہ. آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ. میں دوبارہ پڑھ لیتی ہوں. مجھے لگتا ہے میرا مائک جو ہے وہ میوٹ ہو گیا تھا. بسم اللہ. ابن القیم رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں دل کو زندگی بخشنے والی چابی یہ ہے کہ قرآن میں تدبر تفکر کیا جائے، اللہ کے سامنے عاجزی کی جائے اور گناہوں کو چھوڑا جائے. تو میں یہ بات کری تھی کہ دل کو جو زندگی بخشتی ہے اس کے بارے میں جو موسٹ امپورٹنٹ کی ہے وہ یہ 4 پوائنٹ ہیں. نمبر 1، قرآن میں تدبر تفکر، یعنی کہ اس کی فکر میں لگا جائے، یعنی اس پہ عمل بھی کیا جائے، تدبر بھی کیا جائے اور اس پہ عمل بھی کیا جائے، اللہ کے سامنے عاجزی کی جائے اور گناہوں کو چھوڑا جائے. تو وہ وضاحت کر دیں گے جب تک روحانی طور پر دل زندہ نہ ہوگا ایک شخص کبھی بھی نیک اعمال میں حلاوت مٹھاس سکون نہیں پا سکتا، اور ان تینوں چیزوں کو اپنانے سے دل کو زندگی مل سکتی ہے. تو الحمدللہ ہم نے جو یہ کتاب اسٹارٹ کی ہوئی ہے قرآن اور احسان، وہ اسی طرف ہماری توجہ دلاتی ہے، اور اس میں کتنے سارے کی پوائنٹ ایسے ہیں جس پر عمل کر ہم انشاءاللہ قرآن کے ساتھ احسان کا معاملہ کرتے ہو ان کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. تو اس کتاب کے اندر وہ کچھ موجود ہے جو ہمیں پہلے معلوم نہیں تھا، اور ہم کافی کچھ اس کتاب سے سیکھ رہے ہیں. تو انشاءاللہ آ جائیے اپنی لیسن کی طرف. پچھلا لیسن ہمارا جو تھا وہ مسئلہ نمبر 3 کے مڈل میں تھے ہم، کہ ایک ایسا شعبہ، لیسن کا تعارف جو تھا وہ یہ تھا جو قرآن میں غور و فکر نہ کرنے کو جائز قرار دیتا ہے. تو اس کے بارے میں ہم نے تقریباً آدھی اس سے زیادہ انفارمیشن پڑھ لی تھی کہ وہ کون لوگ ہوتے ہیں جو کہ اس بات کو منع کرتے ہیں کہ قرآن میں غور و فکر نہ کیا جائے، اور یہ کچھ ہی لوگوں کے سمجھنے کا معاملہ ہے، اور پھر انہی سے جو ہے وہ فتوے اور تمام معلومات کی جائے، اور اگر عوام الناس پڑھے گی تو وہ گمراہ ہو جائے گی. تو
تو اس بارے میں ہم نے بہت سارے سلف صالحین کے دلائل سے جانا اور سیکھا، اور سنت کے طریقے سے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود بھی دلائل دیے قرآن کے ذریعے بھی. تو الحمدللہ کافی کلیئر ہوا تمام معاملہ کہ ایسا کوئی بات نہیں ہے کہ ہمیں کوئی خاص علوم پڑھنے ہوں گے تو پھر ہمیں قرآن سمجھ میں آئے گا. تو یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، کہ یہ قرآن تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر ایک کے لیے آسان بنایا ہے. تو انشاءاللہ آ جائیے اپنے لیسن کی طرف. آپ لوگ اپنے پوائنٹ کیجیے، اور میں نے پی ڈی ایف بھی آپ لوگ کو گروپ میں بھیجا ہوا ہے. تو کائنڈلی گروپ میں جو کتاب پی ڈی ایف کی شکل میں بھیجی گئی ہے اس کے جو ترجمہ ہے وہ آپ لوگ اپنے سامنے کھولیں گے، اور پھر یہ ساتھ ساتھ یہاں پر سلائیڈ بھی آپ لوگ کو دکھائی جائیں گی انشاءاللہ. تو آ جائیے بسم اللہ کرتے ہیں اپنے لیسن کی طرف. پیج نمبر میرے پاس جو جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا، پیج نمبر آپ لوگ کے پاس کتاب میں ہونا چاہیے. کسی کے پاس ہے کھلا ہوا تو وہ بھی بتا سکتا ہے. 58 ہے میرے پاس. اچھا، دل افروز کے پاس 59. ٹھیک ہے، 59 پہ ترجمہ ہے. تو انشاءاللہ کتاب کا پیج نمبر 59 سے انشاءاللہ فالو کیجیے. بسم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. شبہۃ صبغت حجر تدبر القرآن. ایسا شبہ جو قرآن میں غور و فکر نہ کرنے کو جائز قرار دیتا ہے. پیج نمبر 68. فَإِنْ كَانَ قَصْدُهُمْ أَنَّ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ لَا حَاجَةَ إِلَىٰ تَعَلُّمِهِمَا، پھر اگر ان کا ارادہ یا ان کا مقصد یہ ہے کہ کتاب و سنت کی تعلیم حاصل کرنے، اس کا علم حاصل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، وَأَنَّهُمَا يُغْنِي غَيْرُهُمَا، اور یہ کہ ان دونوں کے علاوہ چیزیں ہی کافی ہیں. یعنی یغنی کا مطلب کفایت کریں گی، یعنی قرآن و سنت کے علاوہ اور چیزیں ایسی ہیں جو انہیں قرآن و سنت سے غنی کر سکتی ہیں، بے نیاز کر سکتی ہیں. فَهَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ، تو یہ بہت بڑا بہتان ہے، بہت غلط بات ہے، کیونکہ کوئی بھی چیز قرآن و سنت کی جگہ نہیں لے سکتی، خواہ کسی بھی عالم کا کتنا بھی بڑا کارنامہ یا کوئی کتاب یا کوئی کلام یا کوئی چیز ہو. تو اگر انسان یہ سمجھے کہ علماء کی مرتب کردہ کتابیں پڑھ کر اب اس کو ضرورت نہیں رہی کہ وہ قرآن و سنت کو پڑھے، تو یہ بہت ہی غلط بات ہوگی. وَمُنْكَرٌ مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورٍ، اور انتہائی قابل انکار بات، منکر بات اور جھوٹی بات. وَإِنْ كَانَ قَصْدُهُمْ أَنَّ تَعَلُّمَهُمَا صَعْبٌ، اور اگر ان کا مقصد یہ ہے کہ قرآن و سنت کا سیکھنا بڑا مشکل ہے، لا يقدر علیہ، اس پر قدرت حاصل نہیں ہو سکتی، فَهُوَ أَيْضًا زَعْمٌ باطل، تو یہ بھی ایک بہت باطل دعویٰ ہے، یعنی یہ بھی باطل بات ہے. لِأَنَّ تَعَلُّمَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ أَيْسَرُ مِن تَعَلُّمِ مَسَائِلِ الْآرَاءِ وَالْاجْتِهَادِ الْمُنْتَشِرَةِ، کیونکہ کتاب اور سنت کا سیکھنا جو ہے وہ زیادہ آسان ہے. ایسر کس سے؟ من تعلم، سیکھنے سے، مسائل الآراء والاجتہاد، آراء اور اجتہاد کے مسائل، المنتشرہ جو پھیلے ہوئے ہیں، بکھرے ہوئے ہیں. یعنی قرآن و سنت کا سیکھنا، فقہا کی آراء اور ان کے اجتہادات جو بہت پھیلے ہوئے ہیں، ان کو سیکھنا زیادہ مشکل کام ہے بنسبت قرآن و سنت کے. یعنی اگر آپ کبھی کمپیریزن بھی کرنا چاہیں تو 2-3 کتابیں رکھ لیں، قرآن مجید رکھ لیں، حدیث رکھ لیں اور کوئی فقہ کی کتاب رکھ لیں، اور ایک ایک صفحہ تینوں کا پڑھیں، تو آپ کو یہ بات خود ہی سمجھ میں آ جائے گی کہ قرآن کا پڑھنا
دل کو کتنی خوشی دیتا ہے، سنت کا پڑھنا کس طرح دل کو جلا بخشتا ہے، اور مختلف آراء کا پڑھنا کس طرح فکر کو پریشان کر دیتا ہے. مع کونہا فی غایت التعقید والکثرت، اس کے ساتھ ساتھ کہ وہ اپنے مقصد میں انتہائی پیچیدہ اور کثرت سے بھی ہیں. یعنی یہ نظریات جو ہیں ان میں سے اکثر جو ہیں وہ بہت پیچیدہ ہوتے ہیں، کافی ان میں کمپلیکیشن ہوتی ہیں اور کثرت بھی ہوتی ہے آراء کی. واللہ جل وعلا یقول فی سورۃ القمر مرات متعددہ، اور اللہ سبحانہ وتعالی اللہ جل وعلا سورۃ القمر میں کئی بار فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور البتہ تحقیق ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، تو ہے کوئی جو نصیحت حاصل کرے. وَيَقُولُ تَعَالَى فِي الدُّخَانِ، اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ الدخان میں فرمایا فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، کہ ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان میں آسان کر دیا. وَيَقُولُ فِي مریم، اور سورۃ مریم میں فرماتا ہے فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، کہ ہم نے اس کو آپ کی زبان میں آسان کر دیا ہے تاکہ آپ متقین کو اس کے ساتھ خوشخبری دیں اور جھگڑالو قوم کو اس کے ذریعے خبردار کریں، ڈرائیں. فَهُوَ كِتَابٌ مُيَسَّرٌ بِتَيْسِيرِ اللَّهِ لِمَنْ وَفَّقَهُ اللَّهُ لِلْعَمَلِ بِهِ، تو وہ یعنی قرآن کتاب ہے بہت آسان، اللہ کے آسان کرنے کی وجہ سے اس شخص کے لیے جس کو اللہ توفیق عطا کرے اس پر عمل کرنے کی. واللہ یقول، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، بلکہ وہ واضح آیات ہیں ان لوگوں کے سینوں میں جنہیں علم دیا گیا ہے. وَيَقُولُ، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور ہم ان کے پاس ایک ایسی کتاب لائے ہیں جسے ہم نے علم کی بنا پر خوب کھول کر بیان کیا ہے. یعنی قرآن مجید جو ہے وہ کوئی پیچیدہ کتاب نہیں، واضح ہے، جس کو ہم نے علم کی بنا پر خوب کھول کر بیان کیا ہے ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت بنا کر جو ایمان رکھتے ہیں. فلا شک ان الذی یتباعد عن ہداہ یحاول التباعد عن ہدی اللہ ورحمتہ، فلا شک، تو کوئی شک نہیں، ان الذی، کہ وہ شخص جو یتباعد دوری اختیار کرتا ہے، عن ہداہ اس کی ہدایت سے، یعنی قرآن مجید کی ہدایت سے دور ہوتا ہے یا دور رہنا چاہتا ہے. یحاول التباعد، وہ کوشش کرتا ہے دوری کی، عن ہدی اللہ ورحمتہ، اللہ کی رحمت اور اس کی ہدایت سے. یعنی جو شخص اس ہدایت سے دور ہوتا ہے تو وہ اللہ کی رحمت اور ہدایت سے دور رہنے کی کوشش کر رہا ہے. یعنی جو خود دور رہنا چاہتا ہے وہ پھر دور ہی رہتا ہے. ولا شک ان هذا القرآن العظیم هو النور الذي انزله الله الى ارضه، اور اس میں کوئی شک نہیں، ان هذا القرآن العظیم کہ یہ قرآن عظیم، هو النور، وہ ایسا نور ہے، الذي انزله الله، جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتارا ہے، الى ارضه، اپنی زمین پر، لیستضاء به، کہ اس سے روشنی حاصل کی جائے، فیعلم فی ضوئه الحق من الباطل، تو اس کی روشنی میں حق کو باطل سے جان لیا جائے، والحسن من القبیح، اور خوبصورت کو بدصورت سے، اچھے کو برے سے، والنافع من الضار، اور نفع مند چیز کو، مفید چیز کو نقصان دینے والی چیز سے، والرشد من الغی، اور ہدایت کو گمراہی سے. قال اللہ تعالی یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل آ گئی ہے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے تمہاری طرف ایک واضح روشن نور نازل کیا ہے. یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا،
وقال تعالی، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، تحقیق آ چکی تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک روشنی اور واضح کتاب، یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے ذریعے سلامتی کے راستوں کی رہنمائی کرتا ہے اس شخص کی جو اس کی رضامندی کی پیروی کرے، وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے، بِإِذْنِهِ، اپنے اذن سے، وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور انہیں سیدھے رستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ یعنی اللہ کی طرف سے ایک ایسی روشن کتاب آ چکی ہے کہ جو لوگ اللہ کی رضا کے پیچھے چلنا چاہیں، اللہ تعالیٰ انہیں سلامتی کے راستوں کی ہدایت دیتا ہے اور اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے اور انہیں سیدھا رستہ دکھاتا ہے۔ تو یہ ساری رحمتیں اور نعمتیں اس وقت تک حاصل نہیں کی جا سکتی جب تک ہمارا قرآن مجید سے تعلق نہ ہو۔ قد جاءكم من اللہ نور وکتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم۔ وقال تعالی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اور اسی طرح وحی کی ہم نے آپ کی طرف ایک روح کی اپنی طرف سے، یعنی وہی آپ کی طرف بھیجی۔ ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان، آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے۔ ولیکن جعلناہ نورا، لیکن ہم نے اس کتاب کو ایک روشنی بنا دیا، نہدی بہ من نشاء من عبادنا، جس کے ذریعے ہم اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں۔ یعنی یہ ہدایت بھی اللہ کی توفیق سے ہوتی ہے، اور خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کو اس کتاب کے ذریعے ہدایت مل جائے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا۔ وقال تعالی، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، تو ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور نور پر وہ جس کو ہم نے نازل کیا، یعنی قرآن پر۔ فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا۔ وقال تعالی، فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذی انزل معه اولئک هم المفلحون۔ فالذین آمنوا، تو وہ لوگ جو ایمان لائے، بھی اس پر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعزروه، اور انہوں نے اس کو قوت دی، ونصروه، اور اس کی مدد کی، واتبعوا النور، اور اس نور کی پیروی کی، الذی انزل معه، جو اس کے ساتھ اتارا گیا۔ کون سا نور ہے یہ؟ قرآن کا۔ اولئک هم المفلحون، یہی لوگ دراصل فلاح پانے والے ہیں۔ فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذی انزل معه اولئک هم المفلحون۔ وبہذا تعلم ایھا المسلم المنصف، اسی کے ساتھ تم جان لو، یعنی یہ دلائل جو ہیں یا یہ آیات جو ہیں ان کو پڑھنے کے بعد جان لو، اے منصف یعنی عادل مسلمان، انہ یجب علیک الجد والاجتہاد، کہ تم پر واجب ہے، لازم ہے سخت محنت اور جد و جہد، فی تعلم کتاب اللہ،
اللہ کی کتاب سیکھنے کے لیے، وسنت رسولہ، اور اس کے رسول کی سنت کو، صلی اللہ علیہ وسلم، بالوسائل النافعۃ، نفع مند وسائل کے ساتھ، المنتجتی، جو نتیجہ خیز ہیں، نتیجہ لانے والے اور نفع مند وسائل، ذرائع کے ذریعے کتاب اللہ اور سنت رسول کو سیکھنے کے لیے سخت محنت کرو۔ والعمل بكل ما علمك اللہ منہما علما صحیحا، اور عمل کے لیے کوشش کرو ہر اس چیز پر عمل کی جو ان دونوں میں سے اللہ تعالیٰ تمہیں سکھا دے، صحیح علم کے ساتھ۔ ولتعلم، اور چاہیے کہ تم جان لو، تمہیں معلوم ہونا چاہیے، ان تعلم کتاب اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کا سیکھنا، وسنت رسولہ، اور اس کی رسول کی سنت کا سیکھنا، فی ھذا الزمان، اس زمانے میں، ایسر منہ، آسان ہے، بکثیر، کہیں زیادہ، فی القرون الاولی، پہلی صدیوں یا پہلے زمانے سے، یعنی پچھلے زمانے کی نسبت آج کے دور میں قرآن و سنت کی تعلیم حاصل کرنا آسان ہو گیا ہے، کیونکہ ذرائع متعدد ہو گئے ہیں، سفر آسان ہو گیا ہے، استاد بھی آسانی سے مل جاتے ہیں، لکھنے پڑھنے کے وسائل بھی، اب آپ دیکھیں کہ صرف قلم کا استعمال نہیں، کمپیوٹر کا استعمال جو ہے، اور صرف گھر میں بیٹھ کے نہیں، آن لائن بھی، اور مختلف ویب سائٹ سے بہت کچھ انسان سیکھ سکتا ہے جن میں صحیح علم ہو۔ لسہولت معرفت جمیع ما یتعلق بذلک، ان تمام چیزوں کی معرفت کی سہولت کی وجہ سے جو اس سے متعلق ہیں، یعنی متعلقہ علوم سے متعلق جو چیزیں ہیں، من ناسخ و منسوخ، خواہ وہ ناسخ و منسوخ کا علم ہو، وعام و خاص، خواہ عام اور خاص کا علم ہو، ومطلق و مقید، یا مطلق اور مقید کا علم ہو، ومجمل و مبین، یا مجمل جو اجمالی ہو، ومبین اور بیان کرنے والا واضح، واحوال الرجال من روات الحدیث، حدیث کے راویوں کے جو رجال ہیں ان کے حالات جاننا ہو، والتمییز بین الصحیح والضعیف، صحیح اور ضعیف میں فرق کرنا ہو، اس سے متعلق علم، لأن الجمیع ضبط واتقن وذوبن، کیونکہ سارے کا سارا ضبط تحریر میں آ چکا ہے، اس میں ماسٹری حاصل کر لی گئی ہے، ان کو ریکارڈ کر لیا گیا ہے، یعنی ان سارے علوم کو کامل ضبط تحریر میں لا کے محفوظ کر لیا گیا ہے اور اویلیبل بھی ہیں۔ فالجمیع سہل التناول اليوم، ان سب چیزوں کا آج کے دور میں حاصل کرنا آسان ہو گیا ہے، یعنی فی زمانہ ان سب نے ان چیزوں کو، ان علوم کو حاصل کرنا آسان کر دیا ہے۔ فَكُلُّ آیَةٍ مِّن کتاب اللہ، تو ہر آیت جو اللہ کی کتاب میں ہے، قد علم ما جاء فیہا من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تحقیق جان لیا گیا ہے جو بھی اس کے بارے میں وارد ہوا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی ہر آیت سے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے اب یہ بھی معلوم کر لیا گیا ہے۔ ثم من الصحابۃ والتابعین، پھر جو کچھ صحابہ اور تابعین نے کہا ہے، وکبار المفسرین، اور بڑے بڑے مفسرین نے کہا ہے، وہ تمام چیزیں محفوظ کر لی گئی ہیں۔ وجمیع الاحادیث الواردۃ عنہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی بھی احادیث وارد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ساری کی ساری حفظت، محفوظ کر لی گئی ہیں، ودونت، اور ریکارڈ کر لی گئی ہیں، یعنی ان کو جمع کر لیا گیا ہے۔ وعلمت احوال متونها واسانیدها، اور ان کے متن اور سند کے جو حالات ہیں کہ صحیح ہے یا ضعیف ہے یا جو بھی، وہ بھی جان لیے گئے ہیں۔ وما يتطرق الیہا من العلل والضعف، اور جو بھی ان تک پہنچتے ہیں علتوں یا ضعف میں سے، کمزوری میں سے، ویک حدیث میں سے، یعنی جو ان کو ویک کرتے ہیں یا حدیث کے اندر کوئی علت پائی جاتی ہے، وہ چیزیں بھی سب معلوم ہو چکی ہیں۔ فجمیع الشروط التي اشترطوها في الاجتہاد يسهل تحصیلها جدا، تو ساری شروط جن کو انہوں نے اجتہاد کے لیے شرط قرار دیا ہے کہ یہ سارے علوم پتہ ہونے چاہیے،
یسہل آسان ہو گئی ہے، تحصیلھا ان علوم کا حاصل کرنا، جداً بہت زیادہ، بہت آسان ہو گیا ہے، علی کل من رزقہ اللہ فہما و علما، جس کو بھی اللہ نے فہم اور علم عطا کیا ہے اس کے لیے اب یہ اجتہاد کی شرائط میں جو علوم بیان کیے جاتے ہیں ان علوم کو حاصل کرنا بھی آسان ہو گیا ہے۔ والناسخ والمنسوخ، اور ناسخ و منسوخ، والخاص والعام، خاص و عام، والمطلق والمقید، مطلق اور مقید، ونحو ذالک، اور اسی طرح تسہل معرفتہ اليوم علی کل ناظر فی الکتاب والسنہ، آسان ہو گیا ہے اس کا علم حاصل کرنا آج کل ہر دیکھنے والے پڑھنے والے کے لیے جو کتاب و سنت میں نظر رکھتا ہے، ممن رزقہ اللہ فہما، جس کو بھی اللہ نے فہم عطا کیا ہے، ووفقہ لتعلم کتاب اللہ و سنت رسولہ، اور جس کو اللہ نے توفیق دی ہے کہ وہ کتاب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا علم سیکھے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ آج کے دور میں ہر اس آدمی کے لیے ان علوم کو حاصل کرنا آسان ہو چکا ہے جس کو بھی اللہ توفیق دے کہ وہ قرآن و سنت کا علم اور فہم حاصل کر سکے۔ ملخص المسألۃ الثالثۃ، تیسرے مسئلے کا خلاصہ، نمبر 1، شکوى النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی ربہ ہجر القرآن، شکوہ شکوہ، النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، الی ربہ اپنے رب سے، ہجر القرآن امت کے قرآن چھوڑنے کے بارے میں۔ ایک تو یہ بات بیان کی گئی۔ نمبر 2، توبیخ اللہ، اللہ سبحانہ وتعالی کا ناراض ہونا، ڈانٹنا، لمن اعرض عن تدبر القرآن، اس شخص کو جو تدبر قرآن سے منہ پھیرے، تدبر قرآن سے اعراض برتے۔ نمبر 3، بنو اسرائیل نموذج للتوبیخ، بنی اسرائیل کا نمونہ ڈانٹ کے سلسلے میں، یعنی بنی اسرائیل زجر و توبیخ کے لیے نمونہ ہے کہ جو کتاب کو چھوڑ چکے یا انہوں نے کتاب میں تحریف کی یا کتاب کا حق ادا نہیں کیا۔ نمبر 4، شبہۃ صوغت ہجر تدبر القرآن والرد علیہا، اس شبہ کا رد جس نے قرآن میں غور و فکر کو چھوڑنے کو جائز قرار دیا۔ تو اب آپ نے تیسرا مسئلہ پڑھ لیا، اس سے جو بات آپ نے اخذ کی یا جو بات سمجھی وہ آپ میں سے کوئی بتائے گا مجھے کہ کیا سمجھ میں آیا آپ کو؟ استاذہ ایک چیز بہت کلیئرلی اب سمجھ میں آ چکی ہے کہ قرآن کو سیکھنا بہت آسان ہے، ہر مینٹل لیول کے مطابق قرآن اس کو سمجھ میں آنا شروع ہو جاتا ہے، بس کام کیا ہے کہ ضرورت ہے محنت کی، سخت محنت کی، جو محنت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کو آسان کر دے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ باقی تمام علوم کے مقابلے میں قرآن و سنت کا علم حاصل کرنا آسان ہے۔ یہ 4 پوائنٹس انہوں نے لکھے نا، یہ بہت خوبصورتی سے آپس میں ریلیٹڈ ہیں۔ رسول پاک سے ہم شکایت کریں گے کہ لوگوں نے قرآن چھوڑ دیا، تو چھوڑ اس لیے دیا کہ انہوں نے تدبر نہیں کیا قرآن پہ، اور قرآن پہ تدبر انہوں نے بنو اسرائیل کے نمونے پر چل کر نہ کیا، اور اس میں مدد کی ہمارے علماء نے ان کی اس بات سے کہ انہوں نے اجتہاد کے پیچھے چل کے قرآن کو آسانی سے سیکھنے سے یعنی قرآن کو صرف مجتہد کے لیے خاص کر دیا۔ جی، ابن قیم کہتے ہیں کہ لوگوں کی 3 قسمیں ہیں، یعنی قرآن سے متعلق 3 قسمیں ہیں۔ ایک وہ شخص جس کا دل مر چکا ہے، یہ وہ شخص ہے کہ اس کا کوئی دل ہی نہیں، اس آدمی کے حق میں آیت نصیحت نہیں بنتی۔ اب اپنا جائزہ لیجئے اس کی روشنی میں، مردہ دل شخص کے لیے کیا ہے؟ کوئی آیت کوئی نصیحت اس کو فائدہ نہیں دے گی۔ دوسرا وہ شخص جس کا دل زندہ اور اہلیت رکھنے والا ہوتا ہے لیکن وہ تلاوت کی جانے والی آیات کو کان لگا کر نہیں سنتا، یعنی جب تلاوت ہو رہی ہوتی ہے تو وہ ادھر ادھر اور باتیں سوچ رہا ہوتا ہے، جن کے ذریعے اللہ ان نشانیوں کے بارے میں خبر دے رہے ہیں جو دکھائی دینے والی ہیں۔ یا تو وہ آیات اس تک پہنچی نہیں، یا یہ کہ اس تک پہنچی ہے لیکن اس کا دل ان آیات سے ہٹ کر کسی اور چیز میں مشغول تھا اور اس کا دل غیر حاضر ہے، اسے بھی نصیحت حاصل نہیں ہوتی حالانکہ اس میں اہلیت ہے اور اس کا دل موجود ہے۔ تیسرا وہ آدمی جس کا دل بھی زندہ ہے اور وہ اہلیت بھی رکھتا ہے، جب اس پر آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ اپنا کان لگاتا ہے اور اپنے کانوں کو اس کی طرف ڈال دیتا ہے اور اپنے دل کو حاضر کرتا ہے، اور جو کچھ وہ سن رہا ہے اس کے فہم کے علاوہ اپنے دل کو کہیں اور مشغول نہیں کرتا، بس اس کا دل بھی حاضر ہے، کان بھی لگائے ہوئے ہے۔
اس قسم کے لوگ ہیں جو ان آیات سے بھی فائدہ حاصل کرتے ہیں جو تلاوت کی جاتی ہے، اور ان آیات سے بھی جو مشاہدے سے تعلق رکھتی ہیں. تو اب آپ اپنے آپ کو دیکھ لیجئے کہ آپ کہاں کھڑے ہیں. اب اگلے چیپٹر میں 3 طرح کے لوگوں کا ذکر آئے گا. المسئلۃ الرابعۃ، چوتھا مسئلہ، احوال قراء القرآن، قرآن کے قاریوں کے حالات. قرآن پڑھنے والوں کے، قاری سے مراد صرف قراءت اور تجوید والا قاری نہیں ہے. کل تجوید کی میں نے بات کی تھی تو لوگوں نے شاید یہ سمجھ لیا کہ تجوید پڑھنا ضروری نہیں. کل کے چیپٹر کا مقصد یہ نہیں تھا. تجوید اپنی جگہ ضروری ہے، لیکن تجوید پڑھنے کے بعد صرف تجوید ہی کے ہو کے رہ جانا اور اس میں وسوسے کا شکار ہونا یہ منع ہے. اور دوسری جو بات کی گئی تھی وہ کیا تھی کہ قرآن کے معنی سمجھنے میں بھی احتیاط کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہ جو قاری کی بات ہوئی تو قاری سے مراد صرف ریسائٹر نہیں ہے. ٹھیک ہے. بین النبی صلی اللہ علیہ وسلم احوال قراء القرآن وان منهم المؤمن والمنافق والفاجر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھنے والوں کے حالات بیان کیے ہیں، اور یہ کہ ان میں سے کوئی مومن ہوتا ہے، کوئی منافق ہوتا ہے، کوئی فاجر ہوتا ہے. فاجر کس کو کہتے ہیں؟ فجور کیا ہوتا ہے؟ گناہ، یعنی گناہ گار. ان بشیر ابن ابی عمرو الخولانی ان الولید ابن قیس حدثه انه سمع ابا سعید الخدری رضی اللہ عنہ یقول، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقرأ القرآن ثلاثۃ، پڑھتے ہیں قرآن 3 طرح کے لوگ. ٹھیک ہے. مؤمن و منافق و فاجر، ایک تو مومن ہے، دوسرا منافق اور تیسرے فاجر. 3 طرح کے لوگ قرآن پڑھتے ہیں. یعنی قرآن پڑھنے والوں کی بھی قسمیں ہیں. سارے قرآن پڑھنے والے متقی، پرہیزگار اور نیک اور اچھے نہیں ہیں. قال بشیر، یہ وہی بشیر ہیں جو اوپر حدیث روایت کر رہے ہیں. بشیر بن ابی عمرو الخولانی، یہ کبار اتباع التابعین میں سے ہیں. فقلت للولید، تو میں نے ولید سے کہا. ولید کون ہے؟ ان کے استاد ہیں جنہوں نے یہ حدیث ان کو سنائی، ولید بن قیس. ما هؤلاء الثلاثہ، یہ 3 کون لوگ ہیں؟ قال، تو ولید نے کہا، المنافق کافر بھی، منافق تو اس کا انکار کرتا ہے. والفاجر یتأکل به، اور فاجر اس کے ذریعے کھاتا ہے، یعنی اس نے قرآن کو کمائی کا ذریعہ بنا رکھا ہے، اپنا پیشہ بنا رکھا ہے. والمؤمن یؤمن به، اور مومن اس پر ایمان لاتا ہے، مومن اس پر ایمان رکھتا ہے. تو 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، جن میں سے ایک انکاری، پڑھتے ہیں لیکن سب کچھ مانتے نہیں. کوئی چیز مان لی اور کچھ کہا یہ تو پاسبل نہیں آج کے دور میں اس پہ عمل کرنا، کسی میں شک کیا وغیرہ وغیرہ. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو پڑھتے ہیں لیکن دنیاوی مقاصد کے لیے پڑھتے ہیں، دنیا کے فائدے اس سے حاصل کرنا چاہتے ہیں. یعنی قرآن کو انہوں نے آرٹ بنا رکھا ہے دنیا کمانے کے لیے. نیت اور غرض کچھ اور ہے کہ اچھی سی تجوید سیکھیں، پھر لوگوں کو پڑھائیں اور خوب مال کمائیں. تفسیر پڑھانے سے، ترجمہ پڑھانے سے تو لوگ اتنے پیسے ہمیں نہیں دیں گے، یا ہمیں کوئی بہت بڑی جاب نہیں ملے گی. کئی لوگ آپ سے پوچھتے ہیں نا کہ یہ کورس کر کے پھر آپ کہاں جاب کریں گے اور آپ کو کتنی سیلری ملے گی. تو حیرت ہوتی ہے نا کہ یہ بھی قرآن پڑھنے کے مقاصد میں شامل ہو گیا کہ اس کے بعد دنیا کتنی کمائی جا سکتی ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ والمؤمن یؤمن به، مومن اس پہ ایمان لاتا ہے. قال ابن بطال، ابن بطال کہتے ہیں، ان قراءۃ الفاجر والمنافق لا ترتفع الی اللہ، فاجر اور منافق کی قراءت اللہ کی طرف نہیں بلند ہوتی، نہیں اٹھتی، اوپر نہیں جاتی. ولا تزکو عندہ، اور نہ وہاں نشو نما پاتی ہے، یعنی اس کا اجر نہیں بڑھتا. وانما یزکو عندہ ما ارید به وجہہ، اس کے ہاں تو وہی چیز بڑھتی ہے جس میں اس کے چہرے کا ارادہ ہوتا ہے، یعنی اللہ کی خاطر، اللہ کے چہرے کی خاطر جو کام کیا جاتا ہے. وَكَانَ عَلَى نِيَّةِ التَّقَرُّبِ إِلَيْهِ، اور اس کے ذریعے اس کا قرب پانے کی نیت ہوتی ہے کہ اللہ کا قرب ہمیں حاصل ہو جائے. وقال صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکثر منافقی امتی قراؤہا،
میری امت کے زیادہ تر منافق قراء ہیں، قرآن پڑھنے والوں میں منافقت زیادہ ہوگی. وقد خاف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوف رکھتے تھے، علی امتی ہی اپنی امت پر، من ہؤلاء ان لوگوں کے بارے میں، ایسے لوگوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈرتے تھے. بقولہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یا آپ کے فرمان کے مطابق، ان اخوف ما اخاف علی امتی کل منافق علیم اللسان، بے شک سب سے زیادہ جس چیز سے میں اپنی امت سے ڈرتا ہوں، کل منافق، ہر وہ منافق، علیم اللسان جو بڑا زبان دان ہے، جو بڑا فصیح اللسان ہے، زبان کے علوم خوب جانتا ہے، بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، لیکن عمل کچھ بھی نہیں. ای کثیر علم اللسان، یعنی زبان کا بہت زیادہ علم رکھنے والا، خوبصورت الفاظ استعمال کرے گا، زبردست وکیبلری، بہترین جملے، بہترین ادائیگی. جاہل القلب والعمل، دل اور عمل جاہل ہے، نہ اس کے دل پہ کوئی بات اثر کرتی ہے، نہ اس کے دل میں قرآن اترا ہے اور نہ اس کے عمل میں آیا ہے. اتخذ العلم حرفۃ یتأکل بها، اس نے علم کو پیشہ بنا رکھا ہے، علم کو پیشہ بنا رکھا ہے جس کے ذریعے وہ کھاتا ہے، یعنی اس کو کمائی کا ذریعہ بنا رکھا ہے. ذا ہیبۃ وابہۃ یتعزز ویتعاظم بها، بڑی ہیبت والا ہے، بڑا روب ہے، بڑا وقار ہے. وابہۃ، اور بہت سپلینڈر ہے، وقار ہے. یتعزز، بڑا عزت والا بنتا ہے. ویتعاظم بها، اور اس کے ساتھ بڑا عظمت والا بنتا ہے، یعنی وہ اس کے ساتھ معزز اور بڑا بنتا ہے. یعنی دنیا کا مال کھاتا ہے اور اس کے ذریعے اس نے ایک بڑی شان بنا رکھی ہے. یدعو الناس الی اللہ ویفر هو منہ، لوگوں کو تو اللہ کی طرف بلاتا ہے لیکن خود اس سے بھاگتا ہے، خود اللہ سے کوئی تعلق نہیں، نہ اللہ کی محبت ہے نہ اللہ کی اطاعت ہے. وَيَسْتَقْبِحُ عَيْبَ غَيْرِهِ، دوسروں کے عیب کو تو برا جانتا ہے، قبیح سمجھتا ہے. وَيَفْعَلُ مَا هُوَ أَقْبَحُ مِنْهُ، اور خود وہ کرتا ہے جو سب سے زیادہ قبیح کام ہے. لوگوں پہ تو بڑی تنقید کرتا ہے، بڑا تبصرہ کرتا ہے کہ یہ خرابی ہے وہ خرابی ہے، لیکن خود انتہائی قبیح کاموں میں ملوث ہے. وَيُظْهِرُ لِلنَّاسِ التَّنَسُّكَ وَالتَّعَبُّدَ، لوگوں کے سامنے تو مناسک اور عبادت کے کام ظاہر کرتا ہے، یعنی لوگوں کے سامنے اپنی عبادات کو ظاہر کرتا ہے. وَيُسَارِرُ رَبَّهُ بِالْعَزَائِمِ، یسارر سر سے، سر کہتے چھپی ہوئی چیز کو، تنہائی میں اپنے رب کی بڑی بڑی نافرمانیاں کرتا ہے. عزائم یعنی کبائر، اکیلے میں بڑے بڑے گناہ کے کام کرتا ہے. اذا خلا به ذئب من الذئاب، جب اس کے ساتھ تنہا ہوتا ہے تو بھیڑیوں میں سے ایک بھیڑیا ہوتا ہے، یعنی اکیلے میں ایسے کام کرتا ہے جیسے کوئی بھیڑیا ہو. لیکن علیہ ثیاب، لیکن اس پہ لباس ہے، یعنی چھپا ہوا ہے، چھپ کے غلط کام کرتا ہے. فہذا هو الذی حذر منہ الشارع ہنا حذرا، تو یہ ہے وہ شخص جس سے شارع نے ڈرایا ہے، خبردار کیا ہے، بچنے کو کہا ہے. حذرا من ان یخطفک بحلاوت لسانہ، یعنی بچتے ہوئے اس سے کہ اچک لے تجھ کو اس کی زبان کی حلاوت، یعنی کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس کی زبان دانی اور اس کی زبردست سپیچ سے متاثر ہو کر اس کے گھیرے میں آ جاؤ، اس کے فتنے میں مبتلا ہو جاؤ. وَيُحْرِقَكَ بِنَارِ إِسْيَانِهِ، اور وہ اپنے گناہوں کی آگ سے تجھے بھی جلا ڈالے. وَيَقْتُلَكَ بِنَتَنِ بَاطِنِهِ وَجَنَائِهِ، اور تجھے اپنے باطن اور اپنے دل کی بو سے قتل کر ڈالے، یعنی جو اس کے اندر کی خرابی ہے وہ تمہارے اندر بھی ٹرانسفر ہو جائے. ہوتا یہ ہے کہ جیسا استاد ہوتا ہے نا، اور جس چیز کی طرف استاد بلاتا ہے جو وہ کرتا ہے وہ شاگردوں میں بھی وہ چیز چلی جاتی ہے پھر. تو اس لیے اس معاملے میں بھی بڑا محتاط ہونے کی ضرورت ہوتی ہے. وَأَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثل المؤمن،
مثال اس مومن کی الذی یقرأ القرآن جو قرآن پڑھتا ہے کمثل الاترجتی اترجہ کی مثال کی طرح ہے ٹینجرین طعمها طیب یعنی سنترا یا سٹرس فروٹ طعمها طیب جس کا ذائقہ بڑا عمدہ ہوتا ہے مزے کا ہوتا ہے وریحها طیب اور اس کی خوشبو بھی بڑی اچھی ہوتی ہے ومثل المؤمن الذی لا یقرأ القرآن اور مثال اس مومن کی جو قرآن نہیں پڑھتا کمثل التمرتی کھجور کی طرح ہے طعمها طیب ولا ریح لها جس کا ذائقہ میٹھا ہے اور اس میں کوئی خوشبو نہیں ہوتی. کھجور ویسے میٹھی ہے لیکن خوشبو کوئی نہیں. ومثل المنافق اور منافق کی مثال الذی یقرأ القرآن جو قرآن پڑھتا ہے کمثل الریحانتی اس کی مثال نیازبو کی طرح ہے ریحان کی طرح ہے بیزل جو ہوتی ہے ریحھا طیب جس کی خوشبو بڑی عمدہ ہے وطعمھا مر اور ذائقہ کڑوا ہے. ومثل المنافق اور اس منافق کی مثال الذی لا یقرأ القرآن جو قرآن پڑھتا ہی نہیں کمثل الحنظلۃ حنظلہ کی طرح ہے اندرائن یا تما جس کو کہتے ہیں نا پنجابی میں تما کا پتہ ہے کڑوا ہوتا ہے بہت. کمثل الحنظلۃ طعمها مر جس کا ذائقہ کڑوا ہوتا ہے ولا ریح لها اور اس کی کوئی بو نہیں ہوتی. قال السندی یہ نور الدین السندی ہیں محدث ہیں سندھ میں پیدا ہوئے مدینہ میں فوت ہوئے حدیث کے اوپر انہوں نے کافی کام کیا ہے. طعمها طیب وہ معنی بیان کرتے اس حدیث کا کہ اس کا ذائقہ عمدہ ہے. فیہ تشبیہ الایمان بالطعم الطیب اس میں تشبیہ ہے ایمان کی عمدہ ذائقے کے ساتھ. لکونہ خیرا باطنیا اس کے باطنی خیر کی وجہ سے لا یظہر لکل احد جو ہر ایک کے لیے ظاہر نہیں ہوتی. والقرآنی اور قرآن کی بالریح الطیب یعنی تشبیہ القرآن بالریح الطیب قرآن کی تشبیہ عمدہ خوشبو کے ساتھ دی. ینتفع بسماعہ کل احد جس کو سن کے ہر ایک فائدہ اٹھاتا ہے. وَيَظْهَرُ سَمْحًا لِكُلِّ سَامِعٍ اور ہر سننے والے کو بھلی معلوم ہوتی. حلاوت الایمان کی بات بھی سنی ہوگی نا آپ نے ایک اور حدیث میں ایمان کی مٹھاس. تو ایمان کو ذائقے سے تشبیہ دی ہے ٹھیک ہے اور قرآن کو خوشبو سے دی ہے کیونکہ ایمان تو کسی کے دل میں ہوتا ہے نا جس کے اندر ہوتا ہے اس کا مزہ وہی چکھ سکتا ہے. یہ انسان کے باطن کے اچھے ہونے کی علامت ہوتی. اور قرآن جو ہے وہ سینے میں بھی ہوتا ہے لیکن جب پڑھا جاتا ہے تو اس کی خوشبو پھیلتی بھی ہے جو سنتا ہے اس کے کانوں کو اچھا بھی لگتا ہے. قال المناوی وطعمها مر اور اس کا ذائقہ کڑوا ہے. لأن النفاق کا کفر الباطن کیونکہ نفاق باطن کا کفر ہے. نفاق کیا ہے؟ باطنی کفر. والحلاوت اور مٹھاس انما ہی الایمان وہ ایمان ہے یعنی مومن جو کھجور کی طرح میٹھا وہ اس کے ایمان کی وجہ سے. فشبہہ بالریحانۃ لکونہ لم ینتفع ببرکۃ القرآن تو اس کو ریحانہ یا ریحان سے جو تشبیہ دی ہے نیازبو سے جو تشبیہ دی ہے وہ اس وجہ سے کہ وہ قرآن کی برکت سے فائدہ نہیں اٹھاتا. ولم یفز بحلاوت اجرہ اور اس کے اجر کی حلاوت سے فائدہ نہیں حاصل کرتا. یعنی منافق قرآن کی برکت سے فائدہ نہیں اٹھاتا اور نہ ہی اس کے اجر کی لذت اور مٹھاس سے کامیابی حاصل کرتا ہے. فلم یجاوز الطیب موضع الصوت تو نہیں آگے گئی طیب خوشبو موضع الصوت آواز کی جگہ سے وہو الحلق اور وہ حلق ہے. واتصل بالقلب اور وہ دل تک نہیں پہنچی. ٹھیک ہے خوشبو جو ہے وہ ناک تک جاتی ہے زیادہ گلے تک جائے گی دل تک نہیں جاتی. ٹھیک ہے تو اس لیے جو منافق قرآن پڑھتا ہے تو وہ اس کا ذائقہ جو ہے وہ تو ریحانہ کی طرح ہے جس کی خوشبو اچھی ہے وہ کانوں تک تو پہنچ جائے گی لیکن ذائقہ کڑوا ہے. اور جو قرآن نہیں پڑھتا تو اس کا ذائقہ بھی کڑوا ہے اور اس کی کوئی خوشبو بھی نہیں ہے کیونکہ دل تک تو کچھ گیا ہی نہیں کیونکہ قرآن ہی نہیں پڑھا. وَهَذِهِ الْحَقِيقَةُ قَدْ بَيَّنَهَا الرَّسُولُ صلی اللہ علیہ وسلم
اس حقیقت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے فی حدیث ابی سعید الخدری، ابو سعید خدری کی حدیث میں رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہوں، انہ قال، وہ کہتے ہیں یخرج فیکم قوم، تم میں ایک قوم نکلے گی، تمہارے اندر سے، مسلمانوں کے اندر سے ایک گروہ ایسا پیدا ہوگا، تحقرون صلاتکم مع صلاتہم، ان کی نمازوں کے آگے تم اپنی نمازوں کو حقیر سمجھو گے، وصیامکم مع صیامہم، اور اپنے روزوں کو ان کے روزوں کے مقابلے میں، وعملکم مع عملہم، اور اپنے عمل کو ان کے عمل کے مقابلے میں، وَيَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ، اور یہ لوگ قرآن بھی پڑھیں گے، لا یجاوز حناجرہم، جو ان کے گلے سے نیچے نہیں اترے گا، یمرقون من الدین کما یمرق السہم من الرمیۃ، وہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر شکار کو پار کر کے نکل جاتا ہے، ینظر، شکاری دیکھتا ہے، پھر نسلی، پیکان میں، ایرو کا جو ہیڈ ہوتا ہے نا، ایرو کو پتہ ہے نا، تیر کے آگے وہ ایسے کون سی چیز ہوتی ہے نا، وہ پیکان ہوتا ہے، ٹھیک، فلا یرا شیئا، تو کچھ بھی نظر نہیں آتا، اس پہ کچھ لگا ہوا ہی نہیں ہے، وینظر فی القدح، اور وہ تیر کو دیکھتا، وہ جو لمبی سی چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، سٹک کی طرح لمبا سا، فلا یرا شیئا، اس کو بھی کچھ نہیں لگا ہوا، وینظر فی الریش، اور وہ تیر کے پر کو دیکھتا ہے، فلا یرا شیئا، وہاں بھی کچھ نہیں لگا ہوا، وَيَتَمَارَى فِي الْفُوقِ، اور وہ شک کرتا ہے اس کی چٹکی میں، تیر کی شکل آپ کے ذہن میں ہے، یعنی سیدھا ہوتا ہے، پھر اوپر تکون سی وہ چیز ہوتی ہے جو اس کا نسل ہوتی ہے، یعنی وہ اس کا جو ایرو ہوتا ہے، اور ایک نیچے اس طرح کی شکل کی چیز بنی ہوئی ہوتی ہے، وہ اس کی چٹکی کہلاتی ہے، سفار، ٹھیک ہے، تو وہ اس کو بھی دیکھتا ہے، اور یعنی جب اس میں شک کرتا ہے کہ شاید اس میں کوئی چیز ہو، تو وہ تیر تیزی سے، کیونکہ جو تیر تیزی سے جاتا ہے نا شکار کے اندر سے، ٹھہرتا نہیں، تو وہ ساتھ ہی صاف بھی ہو جاتا ہے، صاف ستھرا نکل جاتا ہے۔ تو ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ قرآن پڑھتے ہیں، کخ بھی اثر نہیں ہوتا، جیسے پڑھا نہ پڑھا برابر ہو، کہیں بھی کوئی نشان نظر نہیں آتا، ان کے دل پہ اثر نہیں کرتا، ان کے عمل میں نہیں آتا۔ کورے کے کورے، سنا ہوگا یہ لفظ، کورا کیا ہوتا ہے؟ صاف ستھرا، جس کو کچھ بھی نہ لگاؤ۔ قال القاضی ایاد فی قولہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب قاضی ایاز اس حدیث کی شرح کرتے ہیں، لا یجاوز حناجرہم کا مطلب ہے فیہ تأویلان، اس میں دو معنی بیان کیے گئے ہیں، احدہما، ان میں سے ایک معنی یہ ہے، معناہ، مطلب اس کا یہ ہے، لا تفقہہ قلوبہم، ان کے دل اس کو سمجھتے ہی نہیں، یعنی قرآن کو نہیں سمجھتے، منافقوں کے دل قرآن کو محسوس ہی نہیں کرتے، ان کے دلوں کو ٹچ ہی نہیں کرتا، سمجھتے ہی نہیں، ولا ينتفعون بما تلوا منہ، اور نہ وہ فائدہ اٹھاتے ہیں اس سے جو وہ پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، ولا لهم حظ سوى تلاوت الفم والحنجرۃ والحلق، اور ان کا اس قرآن میں کوئی حصہ نہیں ہوتا، نہ اجر میں، نہ ثواب میں، نہ عمل میں، سوائے ہونٹوں، گلے اور حلق کی تلاوت کے، بس مخارج بہت اچھے ہوتے ہیں، خوبصورت پڑھتے ہیں، اذ بہما تقطیع الحروف، جو ان کے حروف کو الگ الگ کرنے کی جگہ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کون سا حرف ہونٹ سے نکلے گا اور کون سا جو ہے وہ گلے سے نکلے گا، اور یعنی مخرج یا مخارج جو ہیں ان کو خوب پہچان ہوتی ہے، لیکن اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں قرآن سے جانتے ہوتے۔ والثانی، دوسرا معنی یہ ہے، معناہ لا يسعد لهم عمل ولا تلاوت ولا تتقبل، کہ نہ ان کا عمل اوپر چڑھتا ہے، نہ تلاوت، اور نہ وہ قبول کی جاتی، یعنی ایسے لوگ جو کورے کے کورے ہیں قرآن پڑھ کے بھی، تو ان کی تلاوت کا ان کو کوئی ثواب نہیں ملتا، اور نہ ہی ان کا عمل اوپر چڑھتا ہے۔ ان ہؤلاء یخرجون من الاسلام بغتۃ، یہ لوگ اسلام سے اچانک نکل جائیں گے، کخروج السہم، جیسے تیر نکل جاتا ہے، اذا رماہ رام قوی الصاعد، جب پھینکتا ہے اس کو ایک مضبوط بازو والا
تیر انداز. ٹھیک ہے, جو تیر انداز بہت کس کے زور سے تیر پھینکتا ہے تو وہ شکار کو جب لگتا ہے تو وہ لگ تو جاتا ہے لیکن اس کے پار گزر جاتا ہے اور صاف ستھرا. فنفذ منہ بسرعہ, تو وہ اس پر تیزی کے ساتھ آر پار ہو جاتا ہے. بحیث لا یتعلق بالسہم ولا بشیء منہ من المرمی شیء, اس طرح کہ تیر سے اور شکار سے کوئی چیز اس کے ساتھ نہیں لگتی. فاذا التمس الرامی سہمہ, پھر جب تیر انداز اپنے تیر کو تلاش کرتا ہے, لم یجدہ علق بشیء من الدم ولا غیرہ, تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کا تیر خون یا کسی اور چیز کے ساتھ لگا ہی نہیں, یعنی اس کو کچھ بھی نہیں لگا ہوا, صاف ستھرا ہے. قد یقول قائل, کہنے والا کہہ سکتا ہے, کیف یکون قارئ للقرآن منافق وفاجر ومرتکب للمعاصی, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قرآن کا پڑھنے والا منافق, فاجر اور گناہوں کا ارتکاب کرنے والا ہو؟ یہ تو بڑی حیرانگی کی بات ہے. ہم تو سمجھتے ہیں کہ جو بھی کوئی قرآن پڑھتا ہے وہ تو بس نیک متقی پرہیزگار بن جاتا ہے, تو یہ کیسے پاسبل ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ الجواب, جواب دیتے ہیں, ہؤلاء الحفاظ الفسقہ, یہ جو فاسق حفاظ ہیں. فاسق حفاظ کون ہوتے ہیں؟ قرآن پورا حفظ کر لیتے ہیں, اس کے بعد نہ نماز, نہ روزہ, نہ حج, نہ زکوٰۃ, نہ دین, نہ اسلام, نہ ادب, نہ اخلاق, نہ کوئی کام, بیکار کے بیکار. کیا ہے؟ قرآن حفظ کیا ہوا ہے. فسقہ فاسق کی جمع ہے, جیسے طالب کی جمع طلبہ ہوتی ہے. تو یہ جو فاسق حفاظ ہیں, لم یعرفوا قیمت ما تحملوہ, انہوں نے جانا ہی نہیں اس کی قیمت کو جو انہوں نے اٹھایا ہوا ہے, انہیں پتہ ہی نہیں کہ وہ قرآن پڑھے ہوئے ہیں. من کتاب اللہ, اللہ کی کتاب کے حامل ہیں. فحالہم وبال علیہم, ان کا حال ان پر وبال ہے. وفتنۃ لغیرہم, اور دوسروں کے لیے فتنہ, کیونکہ دوسرے لوگ دیکھ کے کہتے ہیں یہ قرآن والے ہیں, یہ قرآن پڑھے ہوئے لوگ ہیں, یہ حافظ ہیں, اس سے تو ہم ہی زیادہ اچھے ہیں. یہ کبھی سنا؟ بہت سنا ہے نا, یہ انہی کی بات ہو رہی. وَهُمْ مُسْتَدْرَجُونَ بِهَذَا الْحِفْظِ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ, اور وہ آہستہ آہستہ درجہ بدرجہ ایسی جگہ جا رہے ہیں اس حفظ کے ساتھ جس کا وہ شعور ہی نہیں رکھتے. یعنی سلولی اینڈ گریجولی ان کی ایسی پکڑ ہوگی کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا. وَلَا يَكُونُ فِي حِفْظِهِمْ نَفْعٌ وَلَا بَرَكَةٌ غَالِبًا, اور ان کے حفظ میں نہ کوئی فائدہ اور نہ کوئی برکت ہوتی ہے غالباً, عموماً, یعنی اکثر کہہ لیں غالباً کو, اور اکثر ان کے حفظ میں نہ کوئی نفع نہ کوئی برکت. وَلَوْ أَنَّهُمْ عَظَّمُوا الْقُرْآنَ, اور اگر وہ قرآن کی تعظیم کرتے, الَّذِي فِي صُدُورِهِمْ, جو ان کے دلوں میں ہے, لَنْكَسَرُوا إِخْبَاتًا, تو وہ ٹوٹ جاتے جھکتے ہوئے, وہ خشوعاً, اور خشوع کے ساتھ, وہ خوفاً, اور ڈر کے ساتھ, وہ مسارعۃ لمرضات ربہم تبارک و تعالی, اور اپنے رب تبارک و تعالی کی رضا کو جلدی حاصل کرنے کے لیے انکساری اختیار کرتے. یعنی قرآن ان کو توڑ کے رکھ دیتا, ان کے اندر عاجزی اور انکساری آ جاتی. لیکن بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب حفظ کر لیتے تو پہلے سے بہت سختی آ جاتی, اخلاق میں بھی سختی, معاملات میں سختی, اور دین سے دوری اور غفلت. وما احسن ما قالہ التابعی الجلیل مالک بن دینار, اور کتنا اچھا ہے جو ایک جلیل القدر تابعی مالک بن دینار رحمہ اللہ نے کہا, ان العبد اذا طلب العلم للعمل کسرہ علمہ, جب بندہ علم کو عمل کے لیے حاصل کرتا ہے تو وہ اس کو توڑ کے رکھ دیتا ہے, وہ انسان ٹوٹ جاتا ہے. وَإِذَا طَلَبَهُ لِغَيْرِ ذَلِكَ ازْدَادَ بِهِ فُجُورًا أَوْ فَخْرًا, اور اگر وہ اس کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے حاصل کرتا ہے تو اس کا فجور اور فخر, نافرمانی اور فخر اور بڑھ جاتا ہے. وہ گناہ بھی اور زیادہ ہونے لگتے ہیں, اور وہ اپنے علم پر فخر اور تکبر بھی بہت کرنے لگتا ہے, میں قرآن پڑھا ہوا ہوں. وَلَا أَجِدُ لِحَالِ هَؤُلَاءِ مَثَلًا, اور ان لوگوں کی مجھے کوئی مثال نہیں مل سکتی, الا ما قالہ محمد بن السماک رحمہ اللہ, مگر جو محمد بن سماک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا, کم من مذکر باللہ ناس للہ, کتنے ہی لوگوں کو
اللہ یاد کروانے والے، اللہ کا نام لے کر اللہ کو یاد کروانے والے، نصیحتیں کرنے والے، ناسن للہ، خود اللہ کو بھول جانے والے. ان کی زندگی میں کوئی ذکر اللہ نہیں ہے، بس لوگوں کو بتا دیتے ہیں، سارا زور صرف درس پر، تقریر پر، لوگوں کو سکھانے پر، اور خود اپنی زندگی میں کوئی ذکر اذکار نہیں، کوئی اللہ کی یاد نہیں. وَكَم مِّن مُخَوِّفٍ بِاللَّهِ جَرِيءٍ عَلَى اللَّهِ، اور کتنے ہی اللہ سے ڈرانے والے، یعنی لوگوں کو ڈراتے ہیں، جَرِيءٍ عَلَى اللَّهِ، خود اللہ پہ جرت یا جسارت کرتے ہیں، اللہ کے خلاف جسارت کرتے ہیں، یعنی نافرمانی وغیرہ کر کے. وَكَم مِّن دَاعٍ إِلَى اللَّهِ فَارٌ مِّنَ اللَّهِ، کتنے ہی اللہ کی طرف دعوت دینے والے خود اللہ سے بھاگ رہے ہوتے ہیں. وَكَم مِّن تَالٍ کتاب اللہ، کتنے ہی کتاب اللہ پڑھنے والے، منسلخ من آیات اللہ، اللہ کی آیات سے نکل بھاگنے والے ہوتے ہیں. دوسروں کو نصیحت، خود میاں فضیحت. کیا سمجھا آپ نے؟ قاریوں کا حال کیا ہے؟ مومن جو ہوتا ہے نا، قرآن پڑھتے وقت اس پر اللہ کی خشیت طاری ہوتی ہے. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، اگر اس قرآن کو ہم پہاڑ پر اتارتے تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کی خشیت سے ٹوٹ پڑا ہے، گر پڑا ہے، دب گیا ہے. تو مومن بھی اس کے اندر اور عاجزی اور انکساری آ جاتی ہے، بندے سے ٹوٹ کے پھر نیا انسان بنتا ہے. عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک لوگوں میں قرات کے لحاظ سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن پڑھے تو نظر آئے کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے، اس کے اندر اللہ کا ڈر ہے، اس کے اندر تقویٰ ہے. اور اسی طرح قرآن پڑھے تو دل میں ایک لذت ہو، ایک سرور ہو. محبین کے نزدیک ان کے محبوب کے کلام سے بڑھ کر کوئی چیز زیادہ شیریں نہیں ہوتی، یعنی جو اللہ سے محبت کرتے ہیں ان کے نزدیک قرآن سب سے زیادہ شیریں چیز ہے، سب سے زیادہ بہترین ہے. یعنی قرآن ان کے دلوں کی لذت ہے، ان کے مقصد کی غرض و غایت ہے. عثمان کہتے ہیں کہ اگر تمہارے دل پاک ہوتے تو تم اپنے رب کے کلام سے سیر نہ ہوتے، تمہارا دل ہی نہ بھرتا کبھی. کیا یہ ختم ہو گیا، پھر پڑھیں اور پڑھیں اور پڑھیں، نہ کہ وہ اس انتظار میں رہے کہ کب ختم ہوگا، کب کورس ختم ہوگا، کب یہ محنت مشقت ختم ہوگی جو دوسروں نے ہمارے سر پہ ڈالی ہوئی ہے. ہم خود تو ایسا کرنے والے نہیں تھے. تو ہم سب اس سے اپنے دلوں کا جائزہ لیں. لوگوں کے حالات کو چھوڑیں، جو بھی کوئی کرتا ہے، ہم اپنے آپ کو پرکھیں کہ ہمارے دلوں کا حال کیا ہے. کیا اس کلام میں ہمارے لیے کوئی لذت ہے، اس کے پڑھنے میں راحت، اس کے پڑھنے میں ایک خوشی ہے، ایک سکون ہے. اس کو چھوڑنا چاہتے ہیں یا چھوڑنا ہی نہیں چاہتے، زندگی بھر نہیں چھوڑنا چاہتے، اور کسی نہ کسی طرح اس کے ساتھ لگے ہی رہنا چاہتے ہیں. کوئی پکڑ پکڑ کے ہمیں اس طرف لاتا ہے یا ہم خود آنے والے ہیں. ہم میں سے ہر ایک کو اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہم کس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں. حدیث میں فرمایا گیا کہ حلق سے نیچے نہیں اترے گا قرآن پاک. وہ لوگ جو عمل نہیں کرتے یا کسی برائی یا گناہ میں مبتلا ہیں، ان کو کیا تلاوت کی برکت اور جو ایک حرف پہ 10 نیکیاں ہیں ان کا ثواب نہیں ملے گا؟ جیسے نماز پڑھنے والوں کو ثواب تو ملتا ہے، چاہے وہ گناہ نیت کے مطابق ہے نا، ایمان کے مطابق ہے، اثر کے مطابق، کیونکہ اس کا فیصلہ میں اور آپ تو نہیں کر سکتے. میم میں یہ سوال کرنا چاہیے تھی کہ جو ہم رمضان میں قرآن پڑھتے ہیں، ہم اس کا اس وقت ترجمہ تو پڑھتے ہیں ساتھ میں، لیکن پھر بعد میں ہم یہ جب اگلا رمضان آتا ہے تو ہمارا عمل وہیں یعنی کہ اس کے اندر کوئی زیادہ فرق نہیں آیا ہوتا. ڈپینڈ کرتا ہے نا کہ آپ نے کس مقصد سے پڑھایا، نیت کیا تھی، عمل تھی یا کچھ اور. اساتذہ یہ ساری بات پڑھ کے ابھی دل اتنا کانپ رہا ہے، یہ خیال آ رہا ہے کہ ہمیں اتنی غلط طریقے سے قرآن سکھایا گیا کہ ہمیں ایسے ہی تھا، وہ حلق میں ہی رہا، اور جب اس کی سمجھ آئی تو پھر پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ کتنی دیر کے بعد سمجھ آئی. اگر یہی شروع سے بتایا جاتا. آج بھی کئی حافظ قرآن ہیں جن کو دیکھتے ہیں تو دل دکھتا ہے، ایک عجیب سی بے چینی ہوتی ہے کہ واقعی گلے تک ہے. اگر میں اپنی بھی مثال لوں، میں کسی کی بات نہیں کروں گی، کتنی چیزیں ہیں جس میں قرآن نہیں سمجھ آتا اور پیچھے رہ جانے والوں میں ہم جاتے ہیں. تو اللہ سے بڑی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے عمل میں اس کو اچھی طرح لے آئے، اور جہاں جہاں غلطیاں ہوئی اور جو کچھ ہوا اللہ اس کو معاف فرمائے. سادہ یہ جو ہم نے پڑھا یہاں پہ طعمھا طیب و طعمھا مر، اس سے مجھے ایک شعر یاد آ رہا تھا، حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے،
کہ خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے. یہ جو کتاب ہم پڑھیں قرآن اور احسان، اس کے مصنف کا نام بتا دیں. اصل میں یہ مختلف کتابوں کا مجموعہ اکٹھا کیا گیا ہے، شاید علماء کا کوئی گروپ ہے، ایک نام نہیں تھا کوئی، لیکن ساتھ ساتھ ریفرنس دیے ہوئے نا جہاں جہاں سے جو چیز لی گئی ہے، اگر آپ نوٹ کر رہے ہوں گے، یعنی مختلف کتابوں سے اقتباسات لے کر کتاب مرتب کی گئی ہے. تو جس کتاب سے جو لیا گیا ہے وہ ریفرنس لکھا ہوا ہے، اگر آپ کو ڈبل چیک کرنا ہے تو اس ریفرنس سے نیٹ پہ جا کے دوبارہ دیکھ لیں. ٹھیک ہے. اساتذہ ہماری فیملی میں تو پھر حافظ کافی ہیں بچے، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کا حفظ کروایا تھا، اب ماشاءاللہ بڑے ہو گئے ہیں، تو ان کے لیے اب ضروری ہے کہ وہ قرآن کا ترجمہ سمجھیں؟ ابھی بھی نہیں سمجھ آئی ضروری ہے کہ نہیں؟ لازم ہے، واجب ہے. پھر ان کو بتائیں نا ہم کہ آپ نے پڑھا ہے تو آپ اب تک بتا دیا جانا چاہیے تھا، اب نہیں بتایا تو ابھی لازم بتائے کہ قرآن تو آیا ہی عمل کے لیے، اور عمل جو ہے وہ سمجھ کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے؟ جی انہوں نے تو ایسے ہی حفظ کیا نا. یہ تو ہمارے معاشرے میں وبا پھیلی ہوئی ہے کہ ایسے ہی حفظ کر لو، 10 لوگوں کی تم سفارش کر لو گے، ماں باپ کو تاج پہنایا جائے گا، عمل کچھ کرو کہ نہ کرو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ہم نے ٹاپک ہاف کور کر لیا چوتھے مسئلے کا، اور تیسرے کو بھی ہم نے ختم کیا الحمدللہ. تو چوتھے مسئلے سے آپ لوگوں نے ابھی تک جتنا سیکھا ہے تو اس کا تھوڑا ریویو کر لیتے ہیں. تو سب سے پہلے تو یہ کہ قرآن پڑھنے والے کتنی طرح کے لوگ ہیں، کتنی طرح کے لوگوں کا تذکرہ کیا گیا جو قرآن پڑھتے ہیں؟ جی 3 طرح کے لوگ ہیں. وہ کون ہیں؟ منافق، فاجر اور مومن. گڈ، ماشاء تبارک اللہ. اچھا، منافق، فاجر اور مومن کا معاملہ قرآن کے ساتھ کیسا ہوتا ہے؟ کوئی اور بتائے گا؟ منافق، فاجر اور مومن کا معاملہ قرآن کے ساتھ کیسا ہوتا ہے؟ 3 طرح کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ تلاوت کرتے ہیں نا، تو منافق کیسا ہوتا ہے؟ منافق تو بشیر کہتے ہیں. میں نے ولی سے پوچھا کہ یہ 3 لوگ کون ہیں، تو انہوں نے بتایا کیا ہیں وہ، ان کی کیا صفات ہیں. بشیر کی جو بات تھی. تو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بشیر جو ہے انہوں نے کہا کہ 3 لوگ ہیں، تو ان کی جو ان کا منافق جو ہے اس کا انکار کرنے والا ہوتا ہے، اور فاجر اس کے ذریعے کھاتا ہے، اور مومن اس پر ایمان رکھتا ہے. گڈ، ماشاء اللہ تبارک اللہ. تو منافق کا معاملہ کیا ہے کہ اس کا انکار کرتا ہے، ہاں، اور فاجر اس کے ذریعے کھاتا ہے، اور مومن اس پر ایمان رکھتا ہے. ابن بطال کے مطابق فاجر اور منافق کی قرات کا معاملہ کیا ہے؟ ان کے مطابق یہ ہے کہ ان کی قرات اللہ کی طرف بلند نہیں ہوتی، اور نہ ہی ان کے یہاں ان کے قبولیت کے درجے کو پہنچتی ہے. وہ صرف قرات کرتے ہیں، قرات کرنے کے لیے درجہ صرف قرات کرتے ہیں جس کے ذریعے ان کا جس کے ذریعے ان کا چہرہ جانا جائے، چہرہ پایا جائے، جس کے ذریعے اللہ کا چہرہ چاہا جائے. لیکن وہ اپنے چہرے کے لیے کرتے ہیں، اللہ کے چہرے کے لیے نہیں کرتے. اور کیا بات بتائی تھی کہ تو اور کون سی جو قبولیت ہے، قبولیت کا درجہ پانے والی قرات کون سی ہو سکتی ہے؟ جس کے ذریعے اللہ کا چہرہ چاہا جائے، اس کے ذریعے اس کا قرب پانے کی نیت کی جائے. قرب پانے کی نیت کری جائے، تقربی الیہ. ٹھیک ہے. اچھا آگے چلتے ہیں ایک اور بات کی طرف کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کے زیادہ تر منافق کون ہوں گے؟ کون ہوں گے؟ میری امت کے زیادہ تر منافق کون ہیں؟ جی سب سے زیادہ منافق وہ لوگ ہیں جو زباندان ہو، زبان کا علم بہت زیادہ رکھنے والا وہ تو ان کی خصوصیات ہیں، لیکن ہیں کون؟ اکثر منافقی امتی جو صرف تلاوت پڑھتے ہیں، قرآ حضرات ہوں گے. اور وہ کون حضرات ہوں گے؟ قرآ جو ہوں گے وہ اب بتائیے دل افروز، وہ ان کی جو خصوصیات ہیں وہ کیا ہیں؟ خصوصیات جی وہ زباندان ہوں گے، زبان کا بہت زیادہ علم رکھنے والے ہوں گے، دل اور عمل کے لحاظ سے جاہل ہوں گے، علم کو ایک پیشہ بنا لیں گے جس کے ذریعے وہ دنیا کا مال کھاتا ہے،
وہ ہیبت اور وقار والا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ معزز اور بڑا بنتا ہے. لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے لیکن خود اس راستے سے بھاگ نکلتا ہے. ٹھیک ہے. اور کوئی بتائیں نیکسٹ سسٹر, اور مزید اور کیا ہے دوسروں کے ایبوں کو. نیکسٹ سسٹر, مزید کوالٹی اور کیا کیا بتائی اس کی, وہ کیسا ہوتا ہے, وہ قاری کیسا ہوتا ہے. دوسروں کے عیبوں کو برا جانتا ہے, خود ان سے بھی برے کام کرتا ہے, لوگوں کے لیے عبادت کو ظاہر کرتا ہے لیکن تنہائی میں اپنے رب کی بڑی بڑی نافرمانیاں کرتا ہے. اور جب وہ تنہا ہوتا ہے تو وہ بھیڑیوں میں سے ایک بھیڑیا ہوتا ہے لیکن سب کے سامنے ایک بناوٹی لباس پہنا ہوا ہوتا ہے. اور پھر اس کے بارے میں ہمیں کیا وارن کیا گیا, کون بتائے گا وارننگ کیا ملی, کہ ایسے لوگوں سے ہمیں ڈرایا گیا ہے کہ ان کی کن باتوں سے ہمیں محتاط رہنا ہے ایسے لوگوں کی, بتائیے. ان کی میٹھی زبان سے ہمیں جو ہے تنبیہ کی گئی ہے. ہاں جی, اور اپنے نافرمانیوں کی آگ کے ساتھ اپنے کو نہ ہاں جی, ان کے باطن اور دل کی بدبو کے ساتھ ہلاک نہ کر دے. یعنی ان کی چکنی چپڑی باتیں میٹھی باتوں میں نہیں آنا چاہیے. گڈ, ماشاء اللہ تبارک اللہ, کہ ان کی جو باتیں ہیں وہ ایسی کہ دل مہلا دیں, ٹھیک ہے, اور ان کی نافرمانیاں ایسی کہ جلا کے رکھ دیں. یعنی اگر وہ غیبتیں کرنے بیٹھے اور آپ بھی اس میں انوالو ہو جائیں تو کیا ہوگا. تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ آپ کو خود بخود آپ اس میں انوالو ہوتے چلے جائیں گے اور پھر آپ کو اپنے باطن اور دل کی بدبو کے ساتھ ہلاک نہ کر دیں. تو وہی مثال ہے کہ نیک دوست اور برے دوست کی, ایک بھٹی جھونکنے والا ہوتا ہے اور ایک خوشبو دینے والا ہوتا ہے. جس دوست کے ساتھ آپ بیٹھیں گے اور وہ اچھا نہیں ہے تو آپ کیا کریں گے, اپنے کپڑے ہی جلا کے اٹھیں گے, ہے نا. اور جس کے ساتھ جو اچھا ہے اس کے ساتھ بیٹھیں گے تو خوشبو ہی لے کے اٹھیں گے. تو یہ ہوتے ہیں آپس کے معاملات میں پرکھنے کا جائزہ کہ ہم کیسے لوگوں کی کمپنی میں ہیں. ٹھیک ہے, آگے چلتی ہوں. سیدنا ابو موسیٰ اشعری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں, وہ مومن, اچھا مومن کی جو اقسام اور منافق کے بارے میں بتائی گئی تھی وہ بتائیے کہ وہ مومن جو قرآن پڑھتا ہے اس کی مثال کیسی تھی. اس کی مثال سنترے کی طرح جس کا ذائقہ لذیذ اور خوشبو بہترین ہوتی ہے. گڈ, ماشاء اللہ تبارک اللہ. نیکسٹ کون بتائے گا, وہ مومن جو قرآن نہیں پڑھتا. اس کا ذائقہ کھجور کی طرح ہوتا ہے اور اس میں خوشبو نہیں, ذائقہ تو ہوتا ہے لیکن خوشبو نہیں ہوتی. خوشبو نہیں ہوتی. تیسری بات کیا تھی. نیکسٹ سسٹر بتا دیں, سسٹر نسرین آپ ابھی تھوڑا سا ٹھہریں. نیکسٹ سسٹر, منافق کی بات. اب مومن کی تو بات ہو گئی, وہ جو قرآن پڑھتا ہے اور جو نہیں پڑھتا. ٹھیک ہے, جو پڑھتا ہے وہ سنگترے کی طرح اور جو نہیں پڑھتا وہ کھجور کی طرح. اب منافق کی بھی کیٹیگری ہے, ایک وہ منافق جو قرآن پڑھتا ہے اور دوسرا وہ جو قرآن نہیں پڑھتا. تو وہ منافق جو قرآن پڑھتا ہے اس کی مثال کیسی ہے. پیج نمبر 71, جو سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ. جی بتائیے. جی, اس کی مثال جو ہے کڑوے پھل کی جیسی ہوتی ہے, اندرائن, جس کا ذائقہ کڑوا اور اس میں خوشبو بھی نہیں ہوتی. جو منافق قرآن نہیں پڑھتا. اور جو اس کی مثال آپ نے اندرائن کی طرح بتائی کہ جو منافق قرآن نہیں پڑھتا اس کی مثال اندرائن کی طرح کڑوا پھل, اور جو پڑھتا ہے اس کی مثال گل ریحان جیسے بیزل کی طرح ہوتی ہے. جی ٹھیک ہے, خوشبو اچھی ہے لیکن اس کا ذائقہ کڑوا ہے. گڈ, ماشاء اللہ تبارک اللہ. اچھا, یہاں پر جو اگزامپل دی گئی ہے تو اچھا ذائقہ اور ذائقہ, اور اس سے کیا مراد تھا. اچھے اور لذیذ ذائقے کو کس سے تشبیہ دی گئی. اس کی باطنی خیر اور بھلائی کے ساتھ. باطنی خیر و بھلائی کیا ہوتی ہے. کہ وہ ہر ایک اس سے فائدہ حاصل کر رہا ہوتا ہے قرآن سے. ہاں وہ تو ہے, لیکن ایک تو اس کو ہم کیسے مطلب بتائیں نا کہ وہ فائدہ حاصل کر رہا ہوتا ہے کس وجہ سے. اس کا ایمان ہوتا ہے. ٹھیک ہے, طعمھا طیب, ایمان کو جو ہے وہ تشبیہ دی گئی ہے اچھے اور لذیذ ذائقے سے. ٹھیک ہے, اور اس کا جو اسمیل ہے اس کو کس سے تشبیہ دی گئی ہے.
قرآن پاکیزہ قرآن خوشبو سے قرآن پاکیزہ خوشبو ہے. ٹھیک ہے، قرآن جو ہے وہ پاکیزہ خوشبو ہے، تو اسمیل جو ہے وہ کیا ہے؟ قرآن ہے. جیسے یہ کہا ہے نا کہ سنگتری جیسی ہے تو جس کا ذائقہ بھی لذیذ، اس کی خوشبو بھی بہترین. تو اب یہ ذائقہ کیا ہے؟ اس کا ایمان ہے. ایمان ہے. ذائقہ بھی لذیذ یعنی اس کے اندر اتنا اسٹرانگ ایمان ہے جو وہ دوسروں کے ساتھ جب بیٹھتا ہے تو کچھ نہ کچھ دوسروں کو بھی دے دیتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کی خوشبو بھی بہترین. یہی نہیں کہ خوشبو بھی اچھی نکل رہی ہے، خوشبو بھی لے کے جا رہے ہیں اس کے ساتھ، ڈبل فائدے ہو رہے ہیں نا. ٹھیک ہے، ایک تو ایمان بھی اور خوشبو بھی، دونوں چیزیں موجود ہیں. یعنی کہ قرآن کی تو یہ خوشبو کیا ہے؟ قرآن کی خوشبو نا، کوئی ایسی عطر وغیرہ تو نہیں لگا کے بیٹھا ہوتا نا وہ. تو کیا ہے؟ قرآن کی خوشبو ہے، اور اس کا جو ذائقہ ہے وہ کیا ہے؟ ایمان ہے. ٹھیک ہے، چلیں آگے چلتے ہیں. امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ایگزامپل اور حدیث سمجھ آئی ہوگی اچھی طرح. آگے ہے، چلیں انشاءاللہ آگے ہم کنٹینیو کرتے ہیں. اور بھی بہت سارا کچھ ہے ریویژن کرانے کے لیے، ٹائم ملا تو انشاءاللہ اس کو آخر میں اور دیکھتے ہیں. ابھی ہم کنٹینیو کر لیتے اپنے لیسن کو. بسم اللہ کرتے ہیں. بسم اللہ. اچھا جی، ہم نے یہاں تک پیج نمبر 77 تک ختم کیا تھا. پیج نمبر 77 کے یہاں پر اب ہم یہاں سے پڑھیں گے جہاں تک قرآن کے ساتھ مومن کا حال ہے. تو یہ حالت ایسی ہے جیسے آجوری نے بیان کیا ہے. ٹھیک ہے، یہاں سے پڑھیں گے. آگے چلتے ہیں. اما حال المؤمن مع القرآن فہی کما وصف الآجوری. مومن کا قرآن کے ساتھ کیا حال ہوتا ہے؟ اب آپ اپنے آپ کو اگر مومن سمجھتے ہیں تو پھر یہ جو آگے صفات بتائی گئی ہیں یہ دیکھیے کہ کیا یہ ہمارے اندر ہے یا نہیں ہے. فہی کما وصف الآجوری، تو وہ اس طرح ہے جن کا وصف آجوری نے بتایا ہے. ٹھیک ہے، یعنی جہاں تک مومن کے حال کا تعلق ہے قرآن کے ساتھ تو اس کا وصف، اس کی صفات علامہ آجوری نے بیان کر دی ہیں. اب ایک ایک چیز پہ اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں کہ کیا آپ یہ کرتے ہیں. یتصفح القرآن، وہ پڑھتا ہے قرآن، لیؤدب بہ نفسہ، تاکہ اپنے نفس کو ادب سکھائے، مینر سیکھے. ولا یرضی من نفسہ ان یؤدی ما فرض اللہ عز وجل علیہ بجہل، اور اس کا نفس اس سے راضی نہیں ہوتا کہ جو اللہ عز و جل نے اس پر فرض کیا ہے وہ اس کی ادائیگی جہالت کے ساتھ کرے. قد جعل العلم والفقہ دلیلہ الی کل خیر، بلکہ اس نے ہر بھلائی کے لیے علم اور فقہ کو اپنی دلیل بنایا ہوا ہے. جعل، بنایا، علم کو اور فقہ کو، دلیلہ، اپنا رہنما، الی کل خیر، ہر خیر کے کام کی طرف. اذا درس القرآن، جب وہ قرآن پڑھتا ہے، فَبِحُضُورِ فَهْمٍ وَعَقْلٍ، تو فہم اور عقل کو حاضر کر کے. ہمتہ ایقاء الفہم، اس کا ارادہ یا عزم ہوتا ہے فہم کو واقع کرنا، یعنی فہم حاصل کرنا. لما الزمہ اللہ عز وجل من اتباع ما امر، جو اللہ نے اس کے لیے لازم کیا اس چیز کے اتباع کو جو اس نے حکم دیا. یعنی اللہ عز و جل نے اس پر جو چیز لازم ٹھہرائی ہے وہ اس کے لیے اپنے فہم اور عقل کو حاضر کر کے اس کی پیروی کرنے کے لیے پڑھتا ہے یا اس کا ارادہ کرتا ہے. والانتہائی اما نہا، اور اس چیز سے رکنے کا جس سے اللہ نے روکا. لیس ہمتہ، اس کا ارادہ یہ نہیں ہوتا کیا متی اختم السورہ، میں سورت کب ختم کروں گا. اپنے ارادوں کو پرکھیے. اب ہمتہ متی استغنی باللہ عن غیرہ، اس کا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ میں اللہ کے علاوہ دوسروں سے کب بے نیاز ہوں گا. قرآن پڑھ کر مجھے بے نیازی کب حاصل ہوگی. متی اکون من المتقین، میں متقین میں کب شامل ہوں گا. متی اکون من المحسنین، میں محسنین میں کب شامل ہوں گا. متی اکون من المتوکلین، میں توکل کرنے والوں میں کب شامل ہوں گا. متی اکون من الخاشعین، میں خاشعین میں سے عاجزی کرنے والوں میں سے کب ہوں گا. متی اکون من الصابرین، میں صابرین میں کب شامل ہوں گا. متی اکون من الراجین،
میں امید کرنے والوں میں کب شامل ہوں گا. رجا سے ہے راجین، راجعین نہیں، فل آف ہوپ، راجی. متی ازہد فی الدنیا، میں دنیا سے کب بے رغبت ہوں گا. متی ارغب فی الآخرہ، میں آخرت میں کب رغبت کروں گا. متی اتوب من الذنوب، میں گناہوں سے کب توبہ کروں گا. متی اعرف النعم المتواترہ، میں مسلسل ملنے والی نعمتوں کو کب پہچانوں گا. متی اشکر علیہا، میں ان پر شکر کب ادا کروں گا. متی اعقل ان اللہ جلت عظمتہ الخطابہ، کب میں سمجھوں گا، عاقل عقل سے، کب میں سمجھوں گا اللہ سے جس کی عظمت بہت بلند ہے، الخطابہ اس کی بات کو، اس کے خطاب کو. متی افقہ ما اتلو، کب میں سمجھوں گا جو میں تلاوت کرتا ہوں. متی اغلب نفسی علی ہواہا، میں اپنے نفس کی خواہشات پر کب غالب آؤں گا. متی اجاہد فی اللہ عز وجل حق الجہاد، میں اللہ عز وجل کی راہ میں کب جہاد کروں گا جو حق ہے جہاد کرنے کا. متی احفظ لسانی، میں کب اپنی زبان کی حفاظت کروں گا. متی اغض طرفی، کب میں اپنی نگاہ کا غض بصر کروں گا. متی احفظ فرجی، میں اپنی شرمگاہ کی کب حفاظت کروں گا. متی استحیی من اللہ عز وجل حق الحیا، میں اللہ سے حیا کرنے کا حق کب ادا کروں گا. متی اشتغل بعیبی، میں کب اپنے عیبوں کے ساتھ مشغول ہوں گا، یعنی اپنے عیبوں کو کب دیکھنے لگوں گا. متی اصلح ما فسد من امری، میں اپنے بگڑے ہوئے معاملات کی کب اصلاح کروں گا. متی احاسب نفسی، میں اپنے نفس کا محاسبہ کب کروں گا. متی اتزود لیوم معادی، میں اپنے آخرت کے دن کے لیے کب تیاری کروں گا، کب زاد راہ اکٹھا کروں گا. متی اکون عن اللہ راضیا، میں اللہ سے کب راضی ہو جاؤں گا، یعنی اس کی تقدیر پر، اس کے فیصلوں پر. متی اکون باللہ واثقا، میں اللہ پہ کب بھروسہ کرنے والا ہوں گا. متی اکون بزجر القرآن متعظا، میں قرآن کی ڈانٹ سے کب نصیحت پکڑوں گا. متی اکون بذکرہ عن ذکر غیرہ مشتغلا، میں کب دوسروں کے ذکر سے پھر کر اللہ کے ذکر میں مشغول ہوں گا. متی احب ما احب، میں کب اس چیز سے محبت کروں گا جس سے اللہ محبت کرتا ہے. میری محبتیں اس چیز سے کب ہوں گی جن سے اللہ محبت کرتا ہے. متی ابغض ما ابغضا، میں کب اس چیز سے نفرت کروں گا جس سے اللہ نفرت کرتا ہے. متی انصح للہ، میں کب اللہ کے لیے خیر خواہ ہوں گا. متی اخلص له عملی، میں اپنے عمل کو اس کے لیے کب خالص کروں گا. متی اقصر عملی، میں اپنی آرزوؤں کو کب کم کروں گا. متی اتأہب لیوم موتی، میں کب اپنی موت کے دن کے لیے تیاری کروں گا. وقد غیب عنی اجلی، حالانکہ میری موت مجھ سے غائب کر دی گئی ہے، یعنی میری آنکھوں سے اوجھل ہے. متی اعمر قبری، میں اپنی قبر کو کب آباد کروں گا. قبر کس چیز سے آباد ہوتی؟ نیک اعمال سے. متی افکر فی الموقف وشدتہ، میں حشر کے دن کھڑے ہونے اور اس کی سختی میں کب غور کروں گا. متی افکر فی خلوتی مع ربی، میں اپنے رب کے ساتھ تنہائی میں کب غور و فکر کروں گا، یعنی مناجات کروں گا. متی افکر فی المنقلب، میں کب اپنے لوٹنے کی جگہ کے بارے میں سوچوں گا، غور کروں گا. لوٹنے کی جگہ کون سی؟ آخرت. متی احذر ما حذرنی منہ ربی، میں کب اس چیز سے ڈروں گا جس سے میرے رب نے مجھے ڈرایا. من نار حرها شدید، اس آگ سے جس کی گرمی بڑی سخت ہے، تپش بہت شدید ہے. وقعرها بعید، اور اس کی گہرائی بہت گہری ہے. وغمها طویل، جس کا غم بہت لمبا ہے. لا يموت اہلها فیستریحوا، جس میں رہنے والوں کو موت نہیں آئے گی کہ وہ سکون پا سکیں. ولا تقال عثرتهم، اور نہ ان کی غلطیوں کو معاف کیا جائے گا. ولا ترحم عبرتهم، اور نہ ان کے آنسوؤں پر رحم کھایا جائے گا. وہ اتنا روئیں گے لیکن کوئی رحم نہیں کرے گا. طعامهم الزقوم، ان کا کھانا زقوم کا ہوگا. وشرابهم الحمیم، اور ان کا پینا کھولتے پانی کا ہوگا. کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوقوا العذاب، جب بھی ان کی کھالیں گل جائیں گی تو ہم ان کی کھالوں کو دوسری کھالوں سے بدل دیں گے تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھیں. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها
ندموا حیث لا ينفعهم الندم، اس جگہ پشیمان ہوں گے، پریشان ہوں گے، نادم ہوں گے جہاں ندامت کا کوئی فائدہ نہیں. وعدوا علی الایدی اسفا علی تقصیرہم فی طاعت اللہ عز وجل، اور وہ اپنے ہاتھوں کو کاٹ کھائیں گے افسوس کر کر کے جو انہوں نے اللہ کی اطاعت میں کمی کی ہوگی. وَرُكُوبِهِمْ لِمَعَاصِ اللَّهِ تَعَالَى، اور ان کا اللہ کی نافرمانیوں کا ارتکاب کرنے پر افسوس کر کر کے. فَقَالَ مِنْهُمْ قَائِلٌ، ان میں سے کہنے والا کہے گا یا لیتنی قدمت لحیاتی، اے کاش کہ میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا. وقال قائل، کہنے والا کہے گا قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، اے میرے رب مجھے واپس بھیج تاکہ جو کچھ میں چھوڑ آیا ہوں یعنی دنیا، اس میں کچھ نیک عمل کر سکوں. وقال قائل، اور کہنے والا کہے گا یا ویلتنا ما لہذا الکتاب ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، ہائے ہماری بربادی، ہائے ہم پر افسوس، کیسی ہے یہ کتاب، نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑتی ہے اور نہ بڑی، مگر اس نے اسے شمار کر رکھا ہے. یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. وقال قائل یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہے افسوس مجھ پر، کاش کہ میں فلاں کو دوست نہ بناتا. وقالت فرقۃ منہم ووجوہہم تتقلب فی انواع من العذاب، اور ان میں سے ایک گروہ کہے گا جبکہ ان کے چہرے مختلف طرح کے عذاب میں الٹ پلٹ ہو رہے ہوں گے. فقالوا یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، ہے افسوس ہم پر، کاش ہم نے اللہ اور رسول کی اطاعت کی ہوتی. یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول. فهذه النار، تو یہ آگ، یا معاشر المسلمین، اے مسلمانوں کے گروہ، یا حملۃ القرآن، اے قرآن کے حاملین، حذرها اللہ المؤمنین، اللہ نے اس سے ڈرایا ہے، فی غیر موضع من کتابہ، اپنی کتاب میں کئی جگہ پر. فقال عز وجل، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، جس پر سخت دل بہت مضبوط فرشتے مقرر ہیں. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد. وقال عز وجل، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا واتقوا النار التي اعدت للکافرین، بچو اس آگ سے جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. وقال عز وجل، اور اللہ عز وجل نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور چاہیے کہ دیکھے ہر شخص کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے، یعنی اپنی آخرت کے لیے. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے جو تم کر رہے ہو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. ثم حذر المؤمنین ان یغفلوا عما فرض علیہم،
پھر اس نے مومنوں کو اس بات سے بھی ڈرایا ہے کہ وہ غافل ہوں ان چیزوں سے جو اللہ نے ان پر فرض کی ہیں، وما عہدہ الیہم، اور جو اللہ نے ان کو احکام دیے ہیں، اللہ یضیعوہ، کہ وہ ان کو ضائع نہ کریں، وان یحفظوا ما استرعاہم من حدودہ، اور یہ کہ حفاظت کریں جس کی حفاظت کا ان سے مطالبہ کیا گیا ہے، ولا یکونوا کغیرہم، اور وہ ان کے علاوہ کی طرح نہ ہوں، ممن فسق عن امرہ، جس نے اس کے حکم کی نافرمانی کی، فعذبہ بانواع العذاب، تو اللہ نے ان کو مختلف قسم کے عذاب دیے۔ وقال عز وجل، اور اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا، ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم اولئک ھم الفاسقون، اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے ان کو ان کی جانیں بھلوا دی، یہی لوگ دراصل فاسق ہیں۔ یہ انساہم پہ جو حمزہ پڑا ہوا یہ ہٹا دیجئے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ ثم أعلم المؤمنین، پھر اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو علم دیا، بتایا، انہ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، کہ دوزخ والے اور جنت والے ایک جیسے نہیں ہوں گے۔ فقال عز وجل، تو اللہ عز وجل نے فرمایا، لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ اصحاب الجنۃ ھم الفائزون، کہ آگ والے اور جنت والے ایک جیسے نہیں ہو سکتے، جنت والے ہی دراصل کامیاب ہونے والے ہیں۔ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون۔ فالمؤمن العاقل، تو عقل مند مومن، اذا تلا القرآن، جب قرآن کی تلاوت کرتا ہے، استعرضہ، تو وہ اس کو سامنے رکھتا ہے، فکانا، تو وہ ہوتا ہے کل مراتی، آئینے کی طرح، جیسے آئینہ سامنے رکھتے ہیں نا، یرا بہا ما حسن من فعلہ، اس کے ذریعے دیکھتا ہے جو اس کے اچھے کام ہوتے ہیں، وما قبح فیہ، اور جو اس میں برا ہوتا ہے، یعنی آئینے میں سب نظر آ جاتا ہے کہ انسان کے اندر کیا اچھا ہے کیا برا ہے۔ فما حذرہ مولاہ حذرہ، تو اس کا مولا اس کو جس بات سے ڈراتا ہے وہ اس سے ڈرتا ہے، وما خوفہ بہ من عقابہ خافہ، اور جس چیز سے اس نے خوف دلایا ہے اپنے سزا یا عذاب میں سے وہ اس سے ڈرتا ہے، وما رغبہ فیہ مولاہ رغب فیہ ورجاہ، اور جس میں اس کے مولا نے اس کو رغبت دلائی ہے وہ اس میں رغبت رکھتا ہے اور اس کی امید کرتا ہے۔ فمن کانت ہذہ صفتہ، تو جس کی یہ صفات ہوں، او ما قارب هذه الصفة، یا اس صفت کے قریب تر ہوں، فقد تلاہ حق تلاوتہ، تو اس نے اس کی تلاوت کا حق ادا کیا، ورعاہ حق رعایتہ، اور جس طرح اس کی حفاظت کا حق تھا اس کا حق ادا کیا، وکان لہ القرآن شاہدا، قرآن اس کے حق میں گواہ بنے گا، وشفیعا، اور سفارشی بنے گا، وانیسا، اور اس کے ساتھ انس کرنے والا، مانوس ہونے والا، وحرزن، اور اس کو تحفظ دینے والا، ومن کان ھذا وصفہ نفع نفسہ، تو جس کی یہ صفات ہوں، یعنی جس کا یہ وصف ہو، جس کے یہ اوصاف ہوں، کون سے جو پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، نفع نفسہ، تو اس نے اپنے نفس کو فائدہ پہنچایا، ونفع اہلہ، اور اس نے اپنے گھر والوں کو بھی فائدہ پہنچایا، وعاد علی والدیہ، اور اس نے اپنے والدین کو بھی لوٹایا، یعنی صدقہ جاریہ بنا، وعلی ولدہ، اور اپنی اولاد پر بھی لوٹایا، کل خیر فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی۔ یعنی ایسے ہی قاری قرآن ہوتے ہیں جو قرآن سے خود بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، اپنے رب کو راضی کرتے ہیں اور اپنے والدین اور اولاد سب کو مستفید کرتے ہیں۔ ملخص المسألۃ الرابعۃ، چوتھے مسئلے کا خلاصہ۔ نمبر 1، بین النبی صلی اللہ علیہ وسلم احوال القراء مع القرآن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے ساتھ قرآن پڑھنے والوں کے حالات بیان کیے ہیں،
وَإِنَّ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنَ وَالْمُنَافِقُ وَالْفَاجِرُ کہ ان میں سے کچھ مومن ہے، کچھ منافق اور کچھ نافرمان، فاجر، گناہگار. نمبر 2، کیف یکون قارئ القرآن منافقا او فاجرا، قاری قرآن منافق اور فاجر کیسے ہو سکتا ہے، اس کے بارے میں بتایا گیا. نمبر 3، صفت المؤمن مع القرآن، قرآن کے ساتھ مومنوں کی کیا صفات ہوتی ہیں یا مومنوں کے کیا طریقے ہوتے ہیں، وہ قرآن پڑھ کر کیا صفات اختیار کرتے ہیں. استاذہ میں اس میں جو آیت گزری ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، جی، تو میں اس میں سوچی تھی کہ ہم قرآن پڑھا رہے ہیں الحمدللہ، لیکن مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا، یہ بھی پورا پچھلا ٹاپک سن کے، کہ چراغ تلے اندھیرا. جیسے ہم باہر نکل رہے ہیں، ہم ایفرٹس کر رہے ہیں، اور استاذہ ہمارے بچے وہ ہمارے ہاتھوں سے نکل رہے ہیں، ان کو ہم نے دنیا میں ڈال دیا، قرآن کی اہمیت نہیں بتائی، قرآن پر احسان کیا ہے وہ تو ہمیں بھی نہیں پتا، ان کو بھی نہیں بتایا. تو وہ پھر کل کو وہ کیا وہاں پہ ہم سے نہیں پوچھیں گے کہ آپ کو تو مطلب اور معنی آتا تھا، آپ نے نمازیں پڑھوا دی زبردستی سب، لیکن مطلب اور معنی کا وہی بات ہے کہ خود تک رکھا، ابھی تک اولاد تک بھی اس طرح سے نہیں پہنچایا، نہ قرآن کی محبت انڈیوس کی ان کے اندر. کیونکہ اگر اپنے دل میں محبت ہو تو پھر انسان سب سے پہلے یہ چاہتا ہے کہ اس کی اولاد کو بھی اسی طرح پرائرٹیز. بالکل جی. استاذہ ہم نے ابھی پہلے یہ مثال پڑھی کہ ایک مومن جو قرآن پڑھتا ہے اور اس کے اوپر عمل بھی کرتا ہے تو اس کی خوشبو بھی طیب ہے اور اس کا ذائقہ بھی طیب ہے. تو پھر اس سے آگے ہم نے ایک پورا پیراگراف پڑھا کہ جب انسان قرآن پڑھے تو اس کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ کب میں محسنین میں ہوں گا، کب میں صابرین میں ہوں گا، اور پورا ہم نے ایک ڈیٹیل پڑھی اتنی خوبصورت. تو مجھے یہ خیال آ رہا تھا کہ یہ جیسے خوشبو کے انگریڈینٹس ہوتے ہیں نا، تو پھر اس سے خوشبو آتی ہے، کچھ چیزیں اس کے اندر ڈالی جائیں. اسی طرح یہ ایک قرآن پڑھنے والے کے اندر یہ سارے انگریڈینٹس یہ پیدا ہوں گے تو اس سے وہ وائبز آئیں گی، تو اس کی زبان میں وہ اثر ہوگا. کیونکہ یہ جو قرآن پڑھنے والے سے خوشبو آنی ہے یہ تو مانوی ہے نا، جی ہاں. تو یہ خوشبو تب آئے گی اور وائبز آتی ہیں لوگوں سے، پازیٹیو وائبز آتی ہیں، پتہ چلتا ہے. اور اگر جیسے انہوں نے پیچھے کہا نا کہ ایک ایسا بھی ہے کہ جو اس بھیڑیے کی طرح ہے کہ جس سے تمہیں بچنا ہے، تو وہ پتہ چل جاتا ہے، چاہے انسان نہ سمجھ رہا ہو نا کہ میں تو قرآن بس پڑھانے آ گئی ہوں اور مجھے اتنے الفاظ بھی آتے ہیں، میں یہ بول بھی لوں گی، لیکن وہ زبان میں اثر نہیں آتا اگر ہم عمل نہ کر رہے ہوں تو. بالکل تو یہ وہ خوشبو ہے جو ایک قرآن پڑھنے والے، اس کی اسمائل بھی اس کی آنکھوں تک نہیں پہنچتی اگر وہ عمل نہیں کر رہا ہوتا تو. بالکل فیک ہو جاتا ہے. ایک پرابلم مجھے جو بار بار ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم جب معنی پہ غور و فکر کرنے لگتے ہیں تلاوت کرتے ہوئے تو تجوید کی غلطی ہو جاتی ہے، اور اگر تجوید کو بڑے دھیان سے پڑھنے لگتے ہیں، انیشیلی آئی تھنک یہ پرابلم ہے کیونکہ ابھی ہم نے نیا ترجمہ پڑھنا اور سمجھنا شروع کیا ہے، تو ہم دونوں چیزیں ساتھ نہیں لے کے چل پاتے. کیا اس کی یہی وجہ ہے؟ دیکھیے کوئی بھی علم جب سیکھنے شروع کرتے ہیں تو مشکلات ہوتی ہیں، لیکن پھر اگر بار بار اس کی پریکٹس کی جائے کہ ہم نے صرف الفاظ ہی کو نہیں دیکھنا، معنی کو بھی دیکھنا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی بھی توفیق دیتے ہیں. بہت سی چیزوں کا انحصار نیت پر ہوتا ہے. اگر آپ کی نیت ہے نا عمل کی تو اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دے گا آپ کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. چلیں انشاءاللہ تھوڑا سا ہم اس کا ریویو دیکھ لیتے ہیں. پیچھے سے ہم لیسن کو لیں گے پیج نمبر 73 پر. قاضی ایاد رحمہ اللہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق لا یجاوز حناجرہم، قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، اس کے 2 معنی بتا رہے تھے. تو اس کے وہ جو پہلا مطلب تھا اس سے کیا پہلا مطلب کیا تھا؟ قرآن کہاں تک پہنچے گا، کس طرح سے وہ قرآن پڑھیں گے، حلق سے نیچے نہیں اترے گا، اس کا کیا مطلب تھا اول اور دویم؟ اس کے 2 مطلب قاضی ایاد رحمہ اللہ نے بتائے تھے. آپ لوگوں میں سے اگر کسی نے نوٹ ڈاؤن کیے ہوں، پیج نمبر 73. اس میں بتا رہے تھے نا کہ تیر جیسے شکار میں آر پار ہو جاتا ہے، صاف نکل جاتا ہے، کچھ نہیں اس کو لگتا. شکاری پہ کام کو دیکھتا ہے پھر نہیں. ٹھیک ہے. جی ان کے دل اس کو نہیں سمجھتے،
تو یہی وجہ ہے نا کہ تیر ان کے دل سے نہیں پار ہوتا، یعنی دل میں انہوں نے قرآن کو سمویا ہی نہیں نا، تو اور جو کچھ وہ تلاوت کرتے ہیں اس سے وہ کوئی فائدہ حاصل نہیں کرتے نا، تو اس کے یہ دو، ایک تو مطلب یہ تھا اس کا نا، سسٹر شاہدہ جی بتائیے۔ ہاں جی، سمجھتے نہیں ہے، دل تک نہیں پہنچتا، بس وہ اوپر اوپر زبان سے کرتے ہیں قاری، جو اور غور و دوسرا فکر نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے۔ گڈ، ہاں یہ ہو گیا پہلا، تو یہ سارا اس میں آ گیا کہ دل کو اس کے نہیں سمجھتے، تلاوت کرتے ہیں تو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا، تلاوت میں کوئی حصہ ان کا نہیں ہوتا سوائے منہ گلے اور حلق سے حروف کے نکلنے کے۔ اور دوسرا مطلب کیا تھا؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی، دوسرا مطلب یہ تھا کہ ان کا کوئی عمل اور تلاوت اوپر چڑھتی نہیں ہے، یعنی کہ قبول نہیں ہوتی، اور یعنی ان کی تلاوت کا ان کو کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ اور دویا مطلب یہی تھا کہ اس کا مطلب ہے ان کا کوئی عمل اور تلاوت اوپر نہیں چڑھتی اور نہ ہی قبول ہوتی ہے۔ Their deed and recitation does not ascend, it does not get accepted۔ ٹھیک ہے، یس یس۔ چلے آگے چلتے ہیں۔ مالک بن دینار نے کیا ہی اچھی بات کہی تھی، کسی نے نوٹ کی ہے مالک بن دینار کی بات پیج نمبر 75 پر؟ جب انسان علم حاصل کرتا ہے تو وہ علم اس کے اندر کیا پیدا کر دیتا ہے، کیا ہوتا ہے اس سے علم سے؟ علم سے اس میں انکساری پیدا کر دیتا ہے علم، اور جب سوری اور جی جی بولیے۔ جی، تو جب بندہ ان کو عمل کرنے کے لیے حاصل کرتا ہے تو اس کا علم جو ہے، اس کے علم میں انکساری پیدا ہوتی ہے، اور جب وہ اس کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے علم حاصل کرتا ہے تو وہ اس کی نافرمانی اور فخر میں اضافہ کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، گڈ، ماشاء اللہ تبارک اللہ۔ کسی اور مقصد کے لیے کرے گا تو نافرمانی اور فخر میں اس کے اضافہ ہی ہوتا چلا جائے گا۔ ابھی اپنی سیکنڈ ابھی جو ختم کی ہے اس والی آڈیو کی طرف آتے ہیں۔ اچھا بتائیے کہ مومن کا حال کیسا ہوتا ہے؟ آجری نے کیا بتایا تھا؟ جہاں تک قرآن کے ساتھ مومن کا معاملہ ہے تو آجری کے حساب سے وہ انہوں نے کیا بتایا کہ وہ کیسا ہوتا ہے؟ پیج نمبر 77۔ وہ قرآن پر غور کرتا ہے۔ جی سسٹر نجمہ آپ بتائیے، پھر انشاءاللہ سسٹر نسرین بتائیں گی۔ سسٹر جی نجمہ۔ جی السلام علیکم۔ جی وہ کہتے ہیں قرآن جو آجری نے بتایا کہ جو قرآن پڑھتا ہے تو اپنے نفس کو آداب سکھاتا ہے۔ نمبر 1 اپنے نفس کو آداب سکھاتا ہے، نمبر 2 اور وہ جو ہے وہ متقین، وہ جو متقی اور محسنین اور توکل کرنے والوں کی ہونے کی فکر کرتا ہے کہ وہ اس کو وہ متقین ہو، محسنین ہو، اس اپنی زبان کی حفاظت کرنے والا ہو، اس کو اپنے نظر کی حفاظت کرنے والا ہو، اس کی فکر میں رہتا ہے اس کو، کیونکہ جو ہے عمل کے بغیر قرآن کو سمجھا نہیں جا سکتا۔ ٹھیک ہے، تو عقل و فہم کو حاضر کر کے قرآن کو پڑھتا ہے۔ جی الحمدللہ، جزاک اللہ۔ اور ہر بھلائی کے لیے علم و فقہ کو اپنی دلیل بناتا ہے۔ گڈ، ماشاء اللہ تبارک اللہ۔ ہر بھلائی کے لیے علم و فقہ کو اپنی دلیل بنا کے رکھتا ہے، اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو کوئی بھی پورے عزم و ارادے سے اللہ عز و جل نے جو بھی چیز حلال، جو بھی چیز لازم ٹھہرائی ہے، پھر اس کے ساتھ جب وہ یہ معاملہ کرتا ہے تو اس کی سوچ کیا ہوتی ہے؟ وہ ہر آیت پر رکتا ہے، جہاں بھی محسن بننے کی آیت آتی ہے کہ میں کیسے محسن بن سکتا ہوں، میں کیسے متقین بن سکتا ہوں۔ قرآن میں آپ دیکھیں بہت بیجا قرآن جو ہے وہ متقین اور محسنین اور توکل اور خاشع اور صابرین سے بھرا پڑا ہے، اور اس میں ہمیں وارننگ بھی دے دی ہے کہ آپ توکل کے دائرے سے کب نکلیں گے اور توکل کیسے کر سکتے ہیں، متقین کیسے بن سکتے ہیں۔ تو جب بھی جو بھی آیت آتی ہے وہ اس پہ امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کر سکتا ہے کہ میں کب محسن بن جاؤں، میں کیسے متقین بن سکتا ہوں، میں کیسے صابرین میں شامل ہو سکتا ہوں، میں کیسے سچ بولنے والے میں شامل ہو سکتا ہوں۔ تو یہ جتنی بھی پوائنٹس آپ لوگوں کو نظر آئے ہیں اس کو پلیز اپنی ڈائری میں نوٹ ڈاؤن کریں، اور ایک چیز جو ہے کہ کب میں متقین میں شمار ہوں گا۔ جب بھی قرآن میں کوئی بھی متقین کی آیت آئے تو سوچیں
کیا میں اس کے اندر شمار ہوں، کیا میں ایسا کر رہی ہوں. اپنے آپ کا محاسبہ خود کرنا ہے، اپنے آپ سے خود سوال کرنا ہے. کیا میں ان لوگوں میں شامل ہوں جو صابرین ہیں یہاں پر موجود، جنہوں نے بھی صبر کیا اور جو کچھ بھی کیا. آپ دیکھیں جنگ کے حالات، انفال، سورہ انفال پڑھیں، سورہ توبہ پڑھیں، جتنے بھی آپ پڑھیں کیسے کیسے صبر کیے لوگوں نے. آپ سب قرآن پڑھے ہوئے ہیں ہے نا، تفسیر سے گزرے ہوئے ہیں، تو آپ دیکھیں. اور میں کیسے اللہ کا محبوب بن سکتی ہوں، میں کیسے. ٹھیک ہے، تو یہ تمام پوائنٹ جو دیے ہم سب کے محاسبے کے لیے ہیں کہ ہم خود اپنا غور و فکر کریں، محاسبہ کریں. کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ہم ایسا نہ ہو جائے کہ ہم آپ جنت والے اور دوزخ والوں کے کہا کہ برابر نہیں ہو سکتے، تو ایسا نہ ہو دوسری طرف ہم فال کر جائیں نا. ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں جنت والوں میں شامل کرے. اور ہماری منزل بھی کیا ہونی چاہیے، ہماری منزل کیا ہے، ہمارا گول کیا ہے. جنت حاصل کرنا ہے نا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار. تو یہی ہمارا کام ہے. اور وہ کیسے ملے گا؟ قرآن کو پڑھنے کا مقصد بھی کیا ہے کہ رحمان کو پانا ہے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اللہ کی تلاش ہو جائے، اس کی رضا حاصل ہو جائے، اس کا راستہ مل جائے. اس تک ہم کیسے پہنچیں، قرآن کے ذریعے رب کی معرفت کیسے ہمیں نصیب ہو جائے، ہم کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا حاصل کر لیں. تو سب سے بڑی بات یہی ہے کہ ہمیں قرآن کے ساتھ جڑے رہنا. ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ہم جئیں، ہم مریں، اور قیامت کے دن اٹھیں، حشر کے دن اٹھیں، جس کی مدت 50,000 سال ہے. تو اللہ کے عرش کے سائے تلے ہمیں جگہ نصیب ہو جائے. ہمارا یہی الٹیمیٹ گول ہے نا، کہ ہم وہاں پر اس سے ملاقات کر سکیں. اور یہ کام وہی کر سکتا ہے جو اس کے ساتھ قرآن کے ساتھ جڑا رہے گا، اپنا تعلق قرآن کے ساتھ مضبوط رکھے گا. اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ یہ راستہ ہمیں ملا رہے، تو ہمیں تو اس مشن کو اپنی جان اور مال سے شروع کرنا ہوگا. جان اور مال تھکا دینا ہوگا. ہمیں کہا ہے نا ابھی پچھلے لیسن میں، خوب ہمیں محنت کرنی ہوگی. ہم کہیں بھی چلے جائیں دنیا میں، یہ روشنیاں کر دیں، کوئی ملے نہ ملے، کھڑے ہوں نہ کھڑے ہوں، اللہ کی طرف بلانے والے بنے رہنا ہے. جو دعوت دیتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف، لیکن ایسی دعوت نہیں کہ خود تو عمل نہیں کر رہے اور بس دعوت دیے چلے جا رہے ہیں. تو وہی ہے کہ خود بھی عمل کرنا ہے اور دوسروں کو بھی دعوت دینا. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اس شخص سے بڑھ کر اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور اپنا عمل اچھا رکھے. تو ہمیں اپنے عمل پہ نظر رکھنی ہے. نماز وقت پر، خشوع و خضوع کے ساتھ، صدقہ و خیرات ہر حال میں کرتے رہنا ہے. دوسروں کے ساتھ احسان کا معاملہ، جو بھی دین اور نیکی کے کام انسان کو ملے وہ کرتے چلے جائے. ہمیں نہیں پتا ہم اس زندگی کب ختم ہو جائے. تو بہت ضروری ہے انسان اللہ کے راستے پر چلتا رہے، کہ ہم اپنے رب سے جب جا ملیں تو ہمیں کامیابی حاصل ہو، ہم ان تمام چیزوں سے بچ کے رہیں. یہ دیکھیں کتنا زیادہ من النار حرہ شدید، یہ تمام ہمیں ایسا غم نہ ہو جو طویل ہو. اللہ ہمیں بچائے ان سب چیزوں سے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر، اس کی رضا حاصل کرنے کی خاطر، اس کا چہرہ حاصل کرنے کی خاطر قرآن سے جڑے رہنا. انشاءاللہ امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ اچھی طرح سے لیسن سب سمجھ میں آ گیا ہوگا. اس کو آپ پلیز دوبارہ پڑھیں گے، اور جتنی دفعہ پڑھیں گے تو سب کی آنکھیں غم زدہ ہوتی ہیں اور ایک دل میں غم لگ جاتا ہے کہ میں اس کو سمجھوں اور مزید سمجھوں اور اس پہ امپلیمنٹ کروں، اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کروں. چلیں انشاءاللہ یہیں پر ہی کنکلوڈ کر لیتے ہیں لیسن کو. اور انشاءاللہ آپ لوگوں کا کوئز 3 اور کوئز 4 ڈیو ہے، تو وہ آہستہ آہستہ کھول دیا جائے گا ایک ہفتے کے وقفے سے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی، بالکل دل افروز، ویری ہارٹ ٹچنگ لیسن تھا یہ. کتنی ہی آیتیں قرآن کی ایسی تھی جو دل کو رلا دینے والی تھی نا. سبحان اللہ. تو ہم نے نہیں بھولنا. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. ہمیں ان میں نہیں آنا، ہمیں ان میں نہیں بننا. سبحان اللہ. چلیں انشاءاللہ. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرا کثیرا. وہی ہے.